فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری و ساری ہے لبیک، اور لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہونے۔ نگران شورا کا بڑا پیارا ہی سلسلہ ہے، اپنے معمول کے مطابق آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے کا ایک موضوع ہوگا، اور موضوع بڑا پیارا ہے اور کثیر الجہات موضوع ہے۔ اس موضوع کے اعتبار سے بعض اوقات انسان کی رائے صرف ایک ہی ہوتی ہے اور وہ اسی کو اس موضوع سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج انشاءاللہ وہ موضوع کیا ہے، اس موضوع کی ڈائمنشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اپنے مہروز بھائی سے سنیں گے۔ نگران شورا تشریف لائیں گے تو اس پر مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سلسلے میں مختلف قسم کے سیگمنٹس، مراحل یہ بھی شامل رہیں گے، مدنی کسوٹی بھی ہوگی، مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی، طریقت سے متعلق نگران شورا کی ذات سے متعلق سوالات بھی ہوں گے۔ ایک سیگمنٹ ہوگا مکمل کیجئے یہ مقام کون سا ہے، اور ایک نیا سیگمنٹ آج سلسلے میں انشاءاللہ شامل ہوگا، نیا مرحلہ ہے، میرے ذہن میں جس کا نام ہے وہ ہے پیغام حال۔ ایک تصویر آپ کو دکھائی جائے گی، وہ تصویر اپنے حال سے کیا پیغام دے رہی ہے، یہ انشاءاللہ ہم نگران شورا سے پوچھیں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے، اپنے میسیجز، اپنے تحریری پیغامات کے ذریعے سے، feedback@madanichannel.tv پر میل کر کے۔ مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، نگران شورا سے کسی پرابلم کا سلوشن جاننا چاہیں، اس اعتبار سے بھی سوال کر سکیں گے، اور بھی کچھ آپ کے ویوز ہوں، آپ کے تاثرات ہوں، آپ کی کچھ آبزرویشنز ہوں، جی ہاں آپ کی کچھ آبزرویشنز، جو چیزیں آپ نے معاشرے میں نوٹ کی ہوں اور وہ آج آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، بالکل کر سکیں گے۔ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو، آپ کے پیغامات کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے شامل رہیں گے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شامل رہیں گے تو ڈھیروں ساری برکتیں بھی پائیں گے۔ جی مہروز بھائی۔ جی سلمان بھائی، آج ہمارے اس سلسلے لبیک کا موضوع ہے ظلم۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ظلم کیا ہے، کس چیز کو ظلم کہتے ہیں، یہ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علامہ جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تعریفات میں اس کی جو تعریف بیان کی وہ یہ بیان کری، الظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ، یعنی چیز کو یا کسی کام کو اس کے موضوع، اس کے محل سے، اس کی جگہ سے ہٹا کر کرنا، بے موقع کرنا یا رکھنا، یہ جو ہے ظلم کہلاتا ہے۔ اور شرعاً کہتے ہیں عبارت عن التعدی عن الحق الی الباطل وہو الجور، یعنی حق سے باطل یعنی ظلم و جور کی طرف بڑھنا، یہ جو ہے ظلم کہلاتا ہے۔ تعدی کسی یہ، اور ایک ظلم کا جو عمومی معنی ہے نا سلمان بھائی، اس کا جو ایک عام مفہوم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے ہر فرد کے ذہن میں ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے الفاظ کے ساتھ اسے ڈیفائن نہ کر سکے۔ اور ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اور کسی بھی معاشرے، کسی بھی زبان اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ اس کی تعریف نہیں کرے گا، وہ اس کی مذمت ہی کرے گا، وہ اس کی برائی ہی بیان کرے گا۔ پھر جیسے کہ آپ کہتے ہیں ڈائمنشنز ہیں، تو ظلم
اب یہ ایک تو ظلم یہ ہے کہ جی کسی کو مارا، کسی کو دھکا دے دیا، گالی دے دی، یہ ظلم ہے، تو بے شک یہ ظلم ہے۔ مسلمان کی عزت جو ہے اس کا حق ہے، اس کی حفاظت کرنا ایک مسلمان پہ لازم ہے، اور جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہ ظلم ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن ظلم کی اپنی ڈائمنشنز ہیں، یہ بہت کثیر الجہت ایک موضوع ہے، کیونکہ مال کے معاملے میں بھی ظلم ہوتا ہے، املاک، زمین کے، دکانوں کے اور یہ جائیداد کے معاملے میں بھی ظلم ہوتا ہے، لین دین کے معاملے میں ظلم ہوتا ہے، اسی طریقے سے وراثت کی تقسیم میں ظلم ہوتا ہے، اسی طریقے سے کبھی تاجر جو ہوتے ہیں وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگرچہ شاذ ہی ہو کہ جو کسٹمر ہوتا ہے وہ تاجر کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتوں کے درمیان بھی ظلم و تعدی ہو جایا کرتی ہے، اور معاشرے کے جو دیگر موضوعات ہیں یا دیگر جہتیں ہیں وہاں پہ بھی ظلم کسی نہ کسی صورت پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں مہروز پہ ایک اور بات ہی ہے کہ خالی ظلم کا تعلق عبدالواجد بھائی لیکن اپنی ذات پر یا اپنے آپ کو گناہوں میں ہر وقت گناہوں کی طرف لے کر جانا، گناہوں بھری زندگی گزارنا، یہ ظلم نہیں ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ اپنی جانوں پر بھی ظلم نہ کریں، اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان پر بھی ظلم نہ کریں۔ اچھا، میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بات کہوں گا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مار پیٹ ہے، آپ کسی کو مارتے ہیں یا گالی دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ جیسے مہروز بھائی نے وضاحت فرمائی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا حق ہے کہ اسے پروموٹ کیا جائے، لیکن اس کا ایچ او ڈی اسے پروموٹ نہیں کرتا۔ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، اداروں میں چلے جائیں، آفیسرز جو ہیں وہ کئی سال سے اپنے ماتحت جو ہیں ان کی فائلیں دبا کر بیٹھے ہیں، ان کو اوپر نہیں آنے دیتے، ان کو ترقی نہیں دیتے۔ تو یہ بھی ایک ظلم ہے، اور جس سے شاید بہت سے ظالم ناواقف ہیں۔ اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں سلمان بھائی ظلم کو جس انداز سے بیان کیا گیا، مختلف آیتوں میں مختلف جہتوں سے بیان ہوا، اور اس کی ایک جہت وہ ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ کفر اور گناہ کو جو ہے ظلم کہا گیا۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ظلم کا جو معاملہ ہے، جو دوسرے کا حق ہے وہ ادا کرنا، یہاں پہ ہمارے معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنا حق تو طلب کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے مسلمان کا حق دینا ہم گوارا نہیں کرتے۔ حدیث پاک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زبردست یہ فرمان ہے، ہر فرمان ہی زبردست ہے، ہر فرمان ہی خوشبودار ہے، سننے سے لائق ہے۔ اس سے ہمیں ایک جہت پتہ چلے گی کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ نے جو بات کی تھی کہ گناہ جو ہے وہ بھی ظلم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو دینار ہو نہ ہی درہم، مال و دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور صدقہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال دبا لیا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس سے اس کی نیکیاں دی جائیں گی، جس پہ ظلم کیا ہوگا اسے نیکیاں دی جائیں گی اس شخص کی، اور پھر ایک شخص آئے گا اسے بھی اسی طرح اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اسے ان کے گناہ دیے جائیں گے، تو اسے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہی شخص مفلس ہے۔ اب یہ جو اس میں جو مفلس کی تعریف بیان ہوئی، اس کو جو پریشانی لاحق ہوگی قیامت کے دن وہ دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی کرنے اور ان کے حقوق دبانے کی وجہ سے ہوگا، کسی نہ کسی انداز پہ اس نے کسی نہ کسی کا حق دبایا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ سلمان بھائی ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟
اللہ ظلم آج کا ہمارا سلسلے کا موضوع ہے. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ یہ موضوع ہے. الحمدللہ رب العالمین. موضوع کیا ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ موضوع خیریت ظلم سے ہے ہیں؟ جی. یہ تو ظاہر سی بات ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ آتے ہی بعض کا نگران شورا کہتے ہیں آپ تو بیٹھنے نہیں دیتے. میں نے کہا چلو آج بیٹھ گئے کو حال احوال ہی پوچھ لیتے. جزاک اللہ. شکر ہے. سبحان اللہ. اللہ کی کرو رحمت ہے. ماشاءاللہ. ظلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس پر مختلف قسم کے مدنی پھول بیان ہو رہے تھے. ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ ظلم خالی یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار رہے ہیں یا آپ کسی کو ٹارچر کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. صرف اسی کا نام ظلم نہیں ہے, بلکہ کسی کا قرض جو ہے وہ دبا لینا یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے. کسی کا حق مارنا, زمین پر قبضہ کر لینا یا چیز وقت پر واپس نہ کرنا, گناہ کرنا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو معاملات گزارنا, یہ بھی ظلم کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ذہن یہ آپ کی بات سے بنائے کہ بندہ اگر اپنے آپ پر ظلم کرنا بند کر دے تو شاید مخلوق پر بھی ظلم کرنا بند کر دے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میری موٹی عقل میں تو یہ آتا ہے. کیا پیاری بات کی آپ نے. نہیں, اپنے آپ پہ ظلم بند کرے گا تو مخلوق پہ کیسے بند ہوگا؟ کیونکہ اپنے آپ پر جو ظلم بند کرے گا وہ ہوگا جو اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے, اللہ ماشاءاللہ. اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بچے گا کیونکہ اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ذہن ملا ہوا ہے. ٹھیک. تو کیونکہ ان معنوں کا اگر دیکھا جائے تو شاید روئے زمین پر کم ہی لوگ ہوں گے, میں نہیں کہتا ایک بھی نہیں ہے, ایسے شاید کم لوگ, شاید بھی نہیں ہوگا, کم لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی حوالے سے ظلم کی تعریف کے تحت نہ آتے ہوں. جی ہے نا؟ بالکل. تو ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں, اب خود کو ظلم سے بچائیں, اور اس کا مراد یہی ہوتی ہے کہ خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں. ظاہر جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں یا کاموں میں آپ مشغول ہو رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ میں جھونکا جائے. اللہ یعنی خود پر عذاب جہنم کا استحقاق اس پر آتا ہے, یعنی وہ مستحق ٹھہرتا ہے عذاب جہنم کے لیے, اور اللہ کی رحمت ہے جو اس کو بچا لے, مگر گویا کہ وہ یہ اس پہ مبتلا ہوتا ہے. یہ آپ نے جو بات کہی قرآن کریم کی آیت سے بھی یہ مستفاد ہے. پارہ 28 ہے, سورۃ طلاق ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, یعنی جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اس طرح ظلم کی کئی اور بھی قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے جی تو آپ کو وضاحتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی جو کہ ان کی یقیناً عاجزی ان کی ساری ہے, تو اس کو بھی قرآن کریم نے نقل کیا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ظلم اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرار دیا ہے, اس کو قرار دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ اکبر کبیر. تو اس طرح اگر ہم دیکھیں پھر ظالم, جھوٹے کو ظالم کہا گیا, تو مطلب جھوٹا جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ظلم کرنے والا ہوتا ہے. ظالم کہا گیا قرآن کریم عجیب میں. عجیب باتیں آج آپ کر رہے ہیں مدنی چینل پہ. ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا جھوٹ بولنے والا ظلم کر رہا ہے, اور ظلم بھی آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ پہ کر رہے ہیں. اپنے آپ پہ کون ظلم کرتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں کرتا ظلم. گناہ کرنا ظلم ہے, مطلب جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے وہ وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. نہیں, گناہ کرنا, اپنی جان پہ ظلم کرنا کس طریقے سے؟ کیونکہ میں نے اس سے کہا نا کہ وہ اپنے آپ کو عذاب پر پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے. جہنم کی آگ میں خود جس کو جھونکا گیا وہ تو گیا نا, اللہ محفوظ. تو اتنی مطلب وہ زیادتی کرنا جی وہ چیز آئے گی. تو یہ جو بھی اس طرح کرتے ہیں وہ آئیں گے تو کسی اور جہت سے, تو ایک مطلب میں نے کہا نا کہ ظلم کی مختلف جو تعریفات آپ لیں گے جی اس میں تو آئیں گے نا. بچوں کو حرام کھلایا وہ بھی ظلم کرتا ہے, سود کھاتا ہے کھلاتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے, رشوت لیتا دیتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے. تو اس طرح مطلب کہ یہ ظلم کے زمرے میں تو آئیں گے نا سارے کے. یہ ذہن بنا کر رکھے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی نیت کرنی ہے, ظلم سے بچنا بھی ہے
اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، یعنی نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ اپنی ذات پر ظلم کریں۔ یہاں حضور ایک اور معاملہ جو ہوتا ہے وہ یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا آپ مدنی پھول اس پر عطا فرمائیں کہ لوگ جو ہے وہ جب حاجت مند ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عبدالواجد بھائی کسی کے پاس آتے ہیں، آ کے اپنا جو ہے وہ معاملہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری کچھ مدد کر دی جائے، کچھ قرض جو ہے وہ دے دیا جائے۔ قرض لے لیا جاتا ہے، بندہ دے بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے پرابلم میں ہے، اس نے دے دیا، اچھا وہ بیچارہ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے لیکن اس کے پاس کچھ گنجائش تھی، اس نے قرض دے دیا۔ اب یہ قرض جو ہے وہ وقت پر واپس نہیں کرے گا، اچھا کل آ جانا، اچھا پرسوں آ جانا۔ اگر 50,000 روپے قرض لیا ہوا ہے تو یہ بولے گا ابھی 2,000 روپے لے جاؤ، ابھی 5,000 روپے لے جاؤ، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی امیر سنت نے اپنے رسالے ظلم کے انجام میں بیان فرمایا ہے کہ جو قرض واپس نہیں دیتا وہ تو گویا کہ ایسا ہے کہ ہر وقت اس کے گناہ کا میٹر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جبکہ اس کے اوپر قرض واپس کرنے کی گنجائش موجود ہو بھی ہوتی ہے، بالکل۔ تو یہ ہے احساس ذمہ داری، اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ لیتے وقت انتہائی فقیر اور حقیر بن کر لیتے ہیں، جی، اور جب واپس کرنا ہو تو آپ ببر شیر بن جاتے ہیں، اگلے کو آپ دباتے ہیں۔ تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلا نا سلمان بھائی کہ جو ضرورت مند ہے اس کو قرضہ نہیں مل پاتا، کیونکہ سب کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ یار یہ واپس نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی پناہ ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً اپنا قرضہ واپس کرے، اور ہاں تو واپس کر ہی رہے ہیں نا بھائی، جو 4,000-5,000 روپیہ دے کے کر رہے ہیں بیچارے کی رقم ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک اور جہد جس کے حوالے سے اب میں آپ نے چاہوں گا، موٹر سائیکل خریدنے کے لیے 50,000 روپے رکھے تھے، جی اور آپ کا تھا کہ یار میں خریدوں گا، اس سے ضرورت مند آیا، آپ نے کہا چل 1 مہینے کے بعد دے دوں گا، یار بول تو رہا نا 1 مہینے کے بعد واپس دے دوں گا۔ اب 1 مہینے کے بعد آپ کو پیسے مل تو رہے، 2,000 روپے کر کے مل رہے ہیں، 3,000 روپے کر کے، 1,000 روپے کر کے مل رہے ہیں۔ اب اپنا بھی تجربہ یہ ہے، شاید میرے مدنی چینل کے ناظرین کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ اس طرح 1,000-2,000 جب ملیں گے نا تو ٹوٹ جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے، ایسی بات۔ تو پھر یہ 50,000 نہیں ملتے آپ کو۔ آپ نے جوڑ کے 50,000 کی ایک موٹی رقم جمع تو کر لی تھی، مگر اب یہ 50,000 روپے آپ کے پاس رہیں گے نہیں، یہ ختم ہو گئی یہ 50,000 روپے۔ اچھا یہ ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ دوسری جہد پر بھی اگر روشنی ڈالیں کہ ایک تو وہ ہے جس نے قرض لیا ہے اور وہ وقت پر ادا نہیں کر پا رہا، اب ایک وہ ہے جس نے قرض لینا ہے، یعنی کہ قرض دیا ہے اس نے وصول کرنا ہے، اب وہ وصول یابی کے دوران بعض اوقات اتنا جری ہو جاتا ہے کہ وہ 50,000 لینے کے چکر میں اگلے کا 2 لاکھ کا نقصان کر دیتا ہے، اس کا جینا حرام کر دیتا ہے، گلی میں محلے میں آتے جاتے اس کو پریشان کرتا ہے۔ تو ایسے شخص اور اس رویے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی زیادتی کرے گا وہ تو پھنسے گا نا۔ جی، قرض واپس لینے کا بھی ایک شرعی اصول ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ اہل علم طبقے سے ہیں، قاضی وقت ہوتے تھے پہلے، جی، اس طرح کی عدالتیں ہوتی تھی جی، کہ جب کوئی تجارت میں درست نہیں ہوتا تھا معاملہ، قرضے کے معاملے ہوتے تھے، اس طرح کے اور معاملے ہوتے تھے، تو لوگ عدالت میں قاضی وقت کے پاس اپنا مقدمہ دائر کرتے تھے، جی، قاضی فریقین کو بلاتے تھے اور اس سے شرعی سارے تقاضے پورے کیے جاتے تھے، جی، اور پھر قاضی اس بات کا اس کو پابند کرتا تھا کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے، جی، اور وہ فرد اس قاضی کے بتائے ہوئے فیصلے کا پابند ہوا کرتا تھا۔ اب اس طرح کا بدقسمتی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اب لوگوں نے قانون اور اس طرح چیزیں اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہیں، فیصلے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، طریقہ کار اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ یقیناً اس میں ایک سسٹم کا بھی پرابلم ہے، جی، میں اس کو اگنور نہیں کرتا، لیکن اب ایسا ہو چکا ہے تو اب لوگوں کو چونکہ شریعت کا علم نہیں ہے، اچھا لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ شاید ایک تعداد ہوگی کہ جو قرضہ وصول کرنے میں نرمی کرے گا، قیامت کے روز اس کے لیے بھی نرمی کے معاملات کیے جائیں گے۔ عرش کا سایہ ملنے کی نوید ہے، جی ہاں۔ اللہ کے عرش کا سایہ۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ علم میں نہیں ہے، تو اب کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں، تو جو پیسہ دبا کر بیٹھا ہے اس کے اوپر کوئی ظلم کیوں نہیں کرے گا؟ آج حالات ایسے ہیں، جی، جی، تو معاف کرنا، درگزر کرنا، نرمی کرنا، یہ ایک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ 50,000 روپے تو خیر وصول کرنے کے لیے کیا، اب لوگ وصول کرنے کے لیے گروپ بنے ہوئے ہیں، مافیا ہیں، اللہ، کلیکشن مافیا الگ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو کسی سے کوئی بڑی اماؤنٹ وصول کرنی ہے جی، تو آپ وائٹ کالر پرسن ہیں، آپ نہیں ہیں میدان میں کودتے، اندر سے آپ شریف ہیں، لوگوں کے سامنے اندر سے آپ بدماش ہیں، لوگوں کے سامنے آپ شریف ہیں، آپ سامنے نہیں آ سکتے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو پیسہ وصول کر کے دے دیں گے، ٹھیک ہے جو آپ کی رقم ہے وصول کر کے دینا ہماری ذمہ داری ہے، 10% ہمارا ہوگا،
20% ہمارا ہوگا، 5% ہمارا ہوگا. تو ایسوں کو پھر وہ 10% پر 15% پر آپ ٹھیکہ دیتے ہیں، جیسے بلڈنگ بنانے کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وصول کر کے دے دے. اب وہ جو جس طرح سے وصول کرے گا، اس کی بچی کو دھمکائے گا، اس کے بچے کو دھمکائے گا، اس کو دھمکائے گا، اس کی فیملی کے ساتھ تھریٹ کرے گا، بہت کچھ ایسا کرے گا کہ فون کرے گا، پھر اس کو اٹھا کر لے جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں کرے گا، گھر شیشے توڑ دے گا آپ کی گاڑی کے، آپ کے گھر کے. تو یہ حرکتیں کرتے رہیں گے اور آپ پریشان ہو جاؤ گے اور حتیٰ کہ مجبور ہو جاؤ گے پیسے دینے کے اوپر. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. پنجابی کی مثال ہے کہ جنہ کھادیاں گاجراں دے ٹھڈ انہاں دے پیڑ، نہ ہمارے پیسے ڈباتا، نہ آج مشکل پریشانی میں آتا، نہ کوئی ڈراتا، نہ کوئی دھمکاتا، کر دے واپس ہمارے پیسے. بلکہ خوش ہوتے ہیں، صحیح آیا پریشانی میں، ہمیں پریشان کیا تھا اب یہ بھگت رہا ہے. اصل میں یہ سب چیزیں یہاں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی عدل فرمانے والا ہے. اسے پتہ ہے کہ کس معاملے میں کون کس پر ظلم کر رہا ہے. لہذا اس میں میرا مشورہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ہے، یہ یہاں آپ میں سے کسی کا کوئی قرضہ دبا کر بیٹھا ہے تو آپ اس معاملے میں شرعی رہنمائی لینے کی عادت پیدا کر. یہ تھا ہلکی پھلکی چیز میں بھی اور ڈاکٹر سے مشورہ کر ہی لیتے ہیں نا یار، کہ اپنی مرضی سے دوائی اتار لیتے ہیں کہ مر نہ جاؤں، ری ایکشن نہ ہو جائے. تو اپنی مرضی سے کوئی اٹیمپٹ کرنے کے بجائے کسی مفتی صاحب سے پوچھ. کو یہ پسند کو یہ پسند، عوامی رضامندی سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اس میں سب کو بٹھا کر وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب کی مرضی سے بانٹا ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کو یہ نہ کرنا ہو، اور سب کے بیچ میں وہ منع کرے گا تو لوگ اس کو تھو کریں گے. بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی وراثت تقسیم کرنے کا معاملہ ہے تو بڑی طریقے کے ساتھ کسی مفتی اسلام کے ساتھ بیٹھ کر، عالم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ سب کو اس کا حق دے کر ان کو بھیج دیں کہ یہ مل گیا آپ لوگوں کو. اب اگر اس نے کسی کو کچھ واپس کرنی ہے، کسی کو کسی مورلی بلیک میلنگ کرنے کے بجائے آپ اس کو اس کی چیز کا مالک بنا کر اس کو فارغ کر دیں. آپ اپنی چودراہٹ نہ رکھیں، مہربانی کریں. شریعت و دین کے معاملے میں آپ کی چودراہٹ آپ کو مروا دے گی. آپ گھر کے بڑے ضرور ہوں گے لیکن شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کی آپ کے اندر اہلیت یا پوزیشن نہیں ہے، آپ کی وہ پوزیشن نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ کی وہ اوقات بھی نہیں ہے. آپ ایسے نہیں ہیں. ایک عالم ہو، ایک مفتی ہو نا، وہ ایسے حرکتیں بھی نہیں کرتے. وہ عالم اور مفتی ہوتے ہیں، وہ بڑی طریقے کے ساتھ وراثت کو تقسیم کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ عالم ہوتا ہے وہی جو خوف خدا والا ہوتا ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل نوٹسیبل ہے، لیجئے. اور ابھی تک ایسا کیا ہے تو پھر اس کی شرعی رہنمائی لے لیجئے، کہیں آپ کے اوپر کوئی الزام تو نہیں ہے. اس کے علاوہ تقسیم میں بہنوں کے پیسے کھا جانا، بھائیوں کے پیسے کھا جانا، نابالغوں کے اوپر کی وراثت جو بنتی ہے اس کے بھی معاملات الگ ہوتے ہیں. تو وراثت کا معاملہ بڑا عجیب تو ہے لیکن بڑا واضح ہے. یعنی یہ ایسا ہے کہ اس میں پائی پائی کا معاملہ جو ہے نا وہ شریعت و اسلام نے بڑا کھول کر رکھ دیا ہے. پائی پائی کی بات کھول کر رکھ دی، کس کا کیا ہے. کوئی اس میں اپنے کو ہماری مطلب ڈاکٹری دکھانے کی یا کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جناب وہ ہو وراثت کب کیسے تقسیم ہوگا. اسلام نے بڑی رشتے گنتی کروا کر ون کر کے ایک چیز کھول کر رکھ دی. آپ کو کوئی اس میں پنچات کرنے کی یا اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مہربانی کریں، جس کی وراثت آتی ہے دیر کسی مفتی اسلام کو لیں اور سارے رشتے وغیرہ بیان کر دیں. جو چھوڑ کر گئے ہیں ترکہ وغیرہ، جو بچ گئے ان کی تدفین وغیرہ کے بعد اب جو بچ گیا وہ سامنے رکھ دیں. جو قرضہ ہے، جو دین ہے وغیرہ وہ سب سامنے رکھ دیں. اب جو نے کہا تدفین کے بعد، کیونکہ تدفین کے بچے نکالنے کے بعد اصل میں اس کی کفن میں، اس کی تدفین میں بھی اس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے نا. میں نے اس کے تدفین کے بعد کہا ہے کہ تدفین کے بعد جو بچ جائے گا
جی اس میں اسی کا پیسہ بعد لگے گا نا. تدفین کے بعد آپ فرما رہے ہیں نا, تو ایک یہ ہے کہ تدفین کرنے کے بعد, اور ایک ہے تدفین کے ایکسپینس کے بعد. آپ ایکسپینس کہہ رہے ہیں جی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ جیسے ہی جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے, اب بیوہ جو ہے بعض اوقات بے یار و مددگار ہے, اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. یتیم ہیں, ان کی زمین پر قبضہ کر کے, ان کے مال پہ قبضہ کر کے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو جو اس طرح کا طرز عمل رکھنے والے اس میں لوگ, تو ایک یہ بھی رکھتے ہیں عبد الواجد بھائی چیز کہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں, جی ہم تو گویا کہ حفاظت کر رہے ہیں, اور کیونکہ یہ اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے اس چیز پہ قبضہ کیا ہے, بلکہ قبضے کا تو لفظ بھی نہیں کرتے, ہم تو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. قبضہ پتہ کیسے کرتے ہیں, یہ بھی بڑے ٹرک سے کرتے ہیں. جیسے دو کھیت ہیں, یہ مثال کے طور پر دو کھیت ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ ہے نا, جیسے یہ دو کھیت ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. آپ قبضہ کیسے کریں گے, یہ کھیت کے بیچ میں ایک ڈنڈی بنی ہوئی ہے, یہ جب ہل, پگڈنڈی جسے کہتے ہیں, یہ جب ہل چرائیں گے نا, اس پگڈنڈی کو کیا کر دیں گے, ختم کر دیں گے, اور اس کو 3 فٹ یا 4 فٹ یا 5 فٹ ادھر لے کر آگے وہ پگڈنڈی بنا دیں گے. جب پھر دوبارہ ہل چرائیں گے, پھر اس والی کو ہٹا کے یوں اور اس طرف لے آئیں گے, تو آہستہ آہستہ وہ سارا جتنا رقبہ ہے یہ وہ قبضے میں آ جائے گا اس پہ. یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. دھوکہ ہے نا جی, دھوکہ دیتے ہیں. اچھا ان قبضہ کرنے والوں کو, ان دھوکہ دینے والوں کو کیا یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ آپ کو سب پتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. وراثت جو کھا گئے ان کو پتہ ہے غلط کر رہے ہیں. بیوہ یتیموں کا مال کھا گئے, ان کی جائیدادوں پر جو قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ناجائز انداز سے جو اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنے خزانے میں جو رقم جمع کر کے بیٹھے ہیں, سونا چاندی جمع کر کے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے جو کر کے بیٹھے ہیں تقریباً جیسے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلطی جو کی ہے, آپ نے ظلم کیا, یہ آپ کی چیز تھی ہی نہیں جو آج آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہے. آپ جو سرمایہ دار یا مالدار کہلاتے ہیں, ممکن ہے کہ آپ کی سرمایہ داری اور مالداری کے اندر کتنی یتیموں کا, کتنے بیواؤں کا, کتنے حقداروں کا حق کا خون کیا ہو, اور وہ خون کا مال جو ہے نا وہ آپ کے مال کے اندر شامل ہو, جس کی وجہ سے آج آپ کو بڑے پیسے والے یا بڑے سیٹ یا بڑے مالدار آدمی کہلاتے ہیں. کتنے حقوق, کتنے لوگوں کے حقوق کھا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. میں سب کا نہیں کہتا, لیکن ایسے ہوتے نہیں ہوتے, یہ آپ اس کا فیصلہ کر لیجئے. میں صرف ایک بات کرتا ہوں آپ سے, آپ مرو گے, موت کا انکار کون کرے گا؟ کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو قبر میں؟ یہ مال تو آپ چھوڑ کر مر گئے, اب آپ چاہو گے تو یہ اس کے حقدار کو مل جائے تب بھی کوئی نہیں دینے والا ہوگا, نہیں دینے. آپ نے کوئی نشانات ہی نہیں رکھے. آپ نے تو سوچا کہ میں سارے گناہوں کے, سارے ظلم کے نشانات مٹا دوں گا. کس نشان کو مٹاؤ گے؟ ہر نشان مٹانا آپ کی قدرت یا آپ کی طاقت میں نہیں ہے. کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں مٹا سکتے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو گواہ بنایا ہوا ہے, آپ نہیں مٹا سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعضاء کو گواہ بنایا ہوا ہے, آپ نہیں مٹا سکتے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے. آپ کہاں کیا کیا چیزیں ختم کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. میری یہ باتیں اس کی سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ جس کو قبر کا, حشر کا, قیامت کا, سوال کا, حساب کتاب کا, ظلم کا اور عذاب کا جس کو احساس ہوگا, جس کو ڈر ہوگا. ہاں, جس نے ان تمام تر چیزوں سے ہی خود کو فارغ کیا ہوا ہے اور اندازہ زندگی اس کا ایسا ہے کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. کس نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اچھے خاصے لوگ تندرست ہوتے ہیں, اسے موذی بیماری میں پڑ جاتے ہیں. سب ظالم نہیں ہوتے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. وہ ایسی پریشانیوں میں اور ایسی آفتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی یہ ظلم سے جمع کی ہوئی دولت بھی ان کی شفا کا سبب نہیں بن سکتی, ان کو بچا نہیں سکتی. اور ایسی مصیبتوں میں یہ گرفتار ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں, ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. جس کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ, اس کو سکون کی نیند آ رہی ہے, وہ سویا ہوا ہے. اور آپ جو مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. آپ اگر اس کی ساری دولت اس کو واپس کر دو نا, تب شاید آپ کو نیند آئی. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را اللہ تعالیٰ سے ڈریے. اور جو ظلم کر رہا ہے, بیوی اگر شوہر پر ظلم کر رہی ہے, شوہر اگر بیوی پر ظلم کر رہا ہے, میں کہوں معافی مانگو. میں نے پچھلے سلسلے میں بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ معافی مانگ لیجئے, حقداروں کو حق واپس کر دیجئے, معافی مانگ لیجئے. کسی کا کوئی انعام دبا کر بیٹھے, مال دبا کر بیٹھے, اس طرح کی دبا کر بیٹھے, واپس کر کے معافی مانگ لیجئے. آپ نے خرچ کر دیا, اڑا دیا, بالکل نسین منسین کر دیا, بالکل فنش کر دیا, آپ ڈیفالٹر ہو گئے,
کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، نہیں ہے. قیامت کے روز کیا نیکیاں دے کر آپ اپنا حساب پورا کریں گے، نیکیاں بھی نہیں ہوں گی تو کیا کریں گے ہم. اس لیے جا کر اس کو کہہ دیجئے بھائی آپ کا سارا مال میں کھا چکا. اب خلاصی کروا لیں دنیا میں. اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حقوق اس وقت معاف نہیں فرماتا جب تک بندہ معاف نہیں کر دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق جو بھی کھاتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، غلط کرتا ہے. اس لیے خود کو ان تمام زیادتیوں سے بچائیے. پڑوسیوں کا مال کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، پڑوسیوں کے وہ پلاٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں، پڑوسیوں کے گھر کے ساتھ اپنی دیواریں اس طرح کھڑی کر دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو مہربانی کیجئے، اللہ سے ڈریے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس نے کسی کا ایک پیسہ دبایا ہے غالباً تو 700 با جماعت نمازیں قیامت کے دن دینی، وہ بھی مقبول نماز. مقبول اور نماز. پرٹیکولر زمین کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بالشت زمین کے معاملے میں کسی پہ ظلم کیا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے معروف بھائی، عبد الواجد بھائی، کہ دنیا کی زندگی اور اس میں آسائش اور اس میں پیسے والا اور اس میں کہلانے کی دھن نے نا ہمیں باولا کیا ہوا ہے. ہمارے اسلاف آخرت کے لیے دنیا میں جیتے تھے، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حدیث پاک میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا. اب وہ کیا رہا ہے وہ دیکھے. تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے لینڈ مافیا بنے ہوئے، بڑے بڑے لینڈ مافیا بنے ہوئے، زمینوں پر قبضے کرنے، زمینوں کے قبضے چھڑوانے کے پیسے لیتے ہیں. آپ جا کر مطلب کہ کروڑوں لاکھوں کروڑوں ایکڑ زمینوں پر قبضے ہوئے ہوئے ہیں اس وقت بھی، بالکل ہوئے ہوئے قبضے ہوئے ہوئے. اور قبضے کروانے والوں میں زمین اس ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار بھی شامل ہوتے ہیں، اور بھی دیگر جو باقاعدہ وہ لوگ جن کا کام یہی ہے کہ ان چیزوں کو بچانا ہے. اس میں حضور ایک اور بات بھی ہوتی ہے، وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، جی رشوتیں لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے. میرے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اگر یہ نہیں ان کی نوکریاں ان کی تنخواہ اس بارے میں آتی تو انہوں نے جاب کیوں تھی. رشوت ایک تعداد تو وہ ہے جس نے جاب لی اس لیے کہ میں رشوت لوں گا. اللہ کی پناہ یار، حضور لاکھوں روپے دے کر آتے یہ ہیں. تو لاکھوں روپے تنخواہ کے لیے تھوڑی دیے ہیں. ظاہر سی بات ہے تنخواہ تو چند ہزار ہے. رشوت دینے کے لیے اور اس جگہ پر بیٹھ کر ناجائز پیسہ کمانے کے لیے وہ بھی غلط کر رہے ہیں. اور جو ان کو استعمال کر کے، لالچی لوگوں کو استعمال کر کے، کتے جیسے ہوتے ہیں جن کے آگے رشوت کی ہڈی ڈالی جاتی ہے اور زبانیں باہر نکال کر ان رشوتوں کے لیے یہ دم ہلاتے ہوئے ان سرمایہ داروں کے پیچھے گھومتے رہتے ہوں گے. یہ ان کو شرم کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار. اور ذاتی زندگی میں کوئی سکون نہیں، ان کی اولاد عزت نہیں ہے. جی کوئی عزت نہیں، عزت نہیں ہے. ادھر جاتے پیچھے بولتے ہیں یہ پتہ نہیں کب مرے گا یار. جی ایسے آپ کے کوئی جینے کی دعا بھی نہیں کرتا ہوگا، آپ کے لیے کوئی صحت کی دعا بھی نہیں کرتا ہوگا. جو یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کے مرنے کی دعائیں کرتے ہوں گے. غریب لوگ بیٹھ کر اپنے بچوں کو کہتے ہوں گے بیٹا دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے جلدی سے. آپ کے لیے بد دعائیں ہوتی ہوں گی. یہ جو بڑے بڑے جو ظلم کرتے ہو نا آپ لوگ، آپ کے لیے عورتیں بد دعائیں کرتی ہوں گی، آپ کے لیے مرد بد دعائیں کرتے ہوں گے، آپ کے لیے بچے بد دعائیں کرتے ہوں گے. آپ نے ظلم کا انجام کیا پڑا ہے؟ تو بہت ظلم ہے. میں نے اس کے کئی واقعات بیان کیے لیکن ابھی ایسا موقع نہیں ہے کہ میں واقعہ بیان کروں کیونکہ پھر وقت کافی لگ جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہیں کچھ، ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگے اتار کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کے مدنی پھول بھی بڑے ہی پیارے. آج کا جو موضوع ہے اس کے تعلق سے نگران شورا کا بیان میں بھی آپ الحمدللہ اس کی ترغیب دلاتے ہیں. میں ظلم کے تعلق سے نگران شورا سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کچھ نفلی عبادت جس کو ہم کرتے ہیں تو کیا وہ بھی کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ بھائی روزہ مت رکھو، جسے مثال کے طور پہ ہم رکھتے ہیں، تو بولے یہ بھی آپ کی ذات پہ ظلم ہے. دوسری بات کہ نگران شورا سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا شہزاد حضور جو چھوٹے شہزادے ہیں بلال رضا، ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں، نیکی کے کام میں روکنے والا بلا اجازت شرعی جو نیکی کے کام سے، بھلائی کے کام سے منع کرتا ہے، اس کی شریعت میں مذمت تو ہے. منع للخیر، اور بھلائی سے روکنے والے کی مذمت کی گئی ہے. یہ قرآن کریم میں سورہ نون
وہ جو منافق کافر تھا ولید بن مغیرہ، اس کے جو اس کی جو حرکتیں گنوائی گئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ برائی سے بھلائی سے بہت زیادہ روکنے والا۔ لیکن ہر کوئی جو یہ روکتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ظلم کرتا ہو یا بھلائی سے روکتا ہو۔ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو اولاد کے حوالے سے یا شوہر کو بیوی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں سے، بیوی نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر منع کرتا ہے، تو اس کے ہاں شوہر کے اگر کوئی مقصد ہے، شوہر کے بعد مقاصد ہوتے ہیں، تو اب بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر شوہر منع کر دے کہ آپ کو نفلی روزہ نہیں رکھنا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہو یا اسے نیکی کے کام سے روکا ہو، بلکہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفلی روزہ رکھے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ یہ جو شرعی احکام ہے، یہی اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ چیز ہے حدود کے ساتھ۔ ہاں، تو عرض یہ، اور دوسری بات رہی کہ شہزادہ بلال، تو ان سے میرا رشتہ یہ ہے کہ یہ میرے آقا زادے ہیں، یہ میرے پیر زادے ہیں، یہ میرے سردار زادے ہیں، کیونکہ یہ شہزادے ہیں، یہ شاہوں کے زادے ہیں، یہ امیر سنت کے شہزادے ہیں، تو میرے پیر کی اولاد ہیں، یہ ان سے میرا رشتہ ہے، اور اللہ مجھے ان کی عزت اور تعظیم اور محبت عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صراحت فرمائی ہے فتاوی رضویہ میں کہ پیر کی اولاد کی تعظیم کرے اگرچہ بے جا حال پر بھی ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے صراحت فرمائی ہے فتاوی رضویہ میں کہ اگرچہ ان کا حال درست نہ ہو تب بھی ان کی تعظیم کرنی چاہیے، مگر یہاں تو شہزادوں کا حال ایسا ہے کہ دوسروں کے حال اچھے کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ دراز کرے، صلو علی الحبیب۔ اچھا، یہ عمران بھائی کی جو کال تھی، اس سے ایک چیز جو میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ بھی یہاں پہ ڈیفائن ہو جائے کہ نوافل کی کثرت، کسی بھی قسم کی نفلی عبادات کی کثرت کیا اپنی جان پہ ظلم کرنے میں آتی ہے؟ دیکھیں، غلو کرنے کی تو اجازت نہیں دی جاتی، اور اعتدال کا درس اسلام و دین نے ہمیں دیا ہے۔ تو ایک عورت کو دیکھا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو وہ کسی بمبو سے یا پیلر سے رسی سے باندھا ہوا تھا، تو اس کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور فرمایا یہ کیا ہے، تو کہا کہ اس نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے تاکہ یہ گرے نہیں، اور اس نے نمازیں وغیرہ پڑھنے میں، عبادت کرنے میں اس نے کیا، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، اسے اس کو رکنے کا کہا۔ غلبہ نیند کے وقت وہ دعا بھی منع۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسلام اعتدال، یعنی باقاعدہ واضح حدیث ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے، امیری میں بھی اعتدال ہے، عبادت میں بھی اعتدال ہے، ماشاءاللہ۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر اعتدال کہتے ہیں میانہ روی کو، بیلنس کو، اور افراط و تفریط سے بچنے کو، ماشاءاللہ۔ خیر الامور اوسطھا فرمان علی شان۔ اتنی تو نہیں نہ آتی یار آپ جیسا یار۔ چلے اگلی کال کی طرف۔ سلمان بھائی آپ تو شرمندہ کر دیتا یار ہم لوگوں کو یار۔ اگلی کال کی طرف۔ میرا نام محمد اکمل اتاری ہے، سردار آباد سے میں بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم نے جو ظلم کی جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے، وہ اس کے اوپر نہ وہ تشدد کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی اس کو بند کر یا کوئی کسی کی بھی تکلیف اس کو دیتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ کہ ظلم کی صرف یہی ڈیفینیشن ہے کہ ایک طاقتور نے کمزور کو اکسانا ہے، یا ظلم کی کوئی اور بھی ایسی صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہم کو پتہ نہیں، اور بے خیالی میں ہم سے وہ کام سرزد نہ ہو رہا ہو؟ اس کے اوپر تھوڑی سی کرم نوازی فرما کر وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں، امیر سنت کا رسالہ ظلم کا انجام، اس میں آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ظلم کے متعلق اس کی بہت ساری صورتوں کو آپ نے واضح کیا ہے۔ میرا تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ مشورہ ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس کو لے سکتے ہیں، ظلم کا انجام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمیہ بھائی آ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے دیا ماشاءاللہ، دے دیں سمجھ۔ المدینہ نگران شورا کی کرسی کے ساتھ بتاتے جی، تو آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنی کالز بھی کرتے رہیے اور ایس ایم ایس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نگرانی شورا تو کی بارگاہ انشاءاللہ میں پیش وہ کر رہے ہیں۔ رسالہ آپ دیکھ لیں گے تو ہوگا۔ باقی صرف یہ نہیں ہے کہ کمزور طاقتور جب کمزور کو دباتا ہے تو وہیں ظلم ہے، کئی کمزور بھی ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کمزور اب مطلب کہ یہ کہ کمزور بھی اپنے آپ کو وہ ایسی حرکتیں کر ہی جاتے ہیں یار۔ جعلی نوٹ چلا مطلب دی۔ پڑھ لیں آپ، میرا مشورہ ہے ظلم کا انجام،
رسالہ، تو اس میں کافی چیزیں آپ کو کھل جائیں گی. اب میں مزید 2-3 مثالیں دوں گا تو وہ آپ کا موضوع طویل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور آج سے 3 عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک کزن ذات بھائی ہے، اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا قاتل جو تھا وہ اب یعنی پکڑا بھی گیا ہے، جیل میں ہے. کافی عرصہ گزر گیا ہے، کیس چل رہا ہے، ابھی تک کیس مکمل نہیں ہوا. بعض ان کی جو گھر والے ہیں، ان کے جو اس کے ذاتی گھر، اس کی ماں باپ ہیں، وہ اب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قاتل کو پھانسی دلوانا ہے اور اس کو جس طرح اس نے ہمارے بیٹوں کو مارا ہے اور مارا بھی بے قصور ہے. ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس قاتل کو اس کے حال پر چھڑ دیں اور اس کیس کو ختم کر دیں، لیکن اب اس کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کی جو بدلہ ہے لینا ہے. اس حوالے سے نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ اس حوالے سے ان کے گھر والوں کو کیا مدنی پھول دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نگران شورا کو جزا خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس گھرانے پر یہ مصیبت و پریشانی اور صدمہ گزرا ہے، میں ان سے تعزیت کرتا ہوں. اور جس ماں کا لال جاتا ہے اس ماں کو پوچھیے کہ اس پر کیا بیتتی ہے. اور یہ ناحق قتل، یہ ظلم عظیم ہے. اللہ کریم اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. گناہ کبیرہ میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور اس کی شریعت اور اسلام و دین نے سخت مذمت کی ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے. قتل تو اب یوں کرتے جیسے کسی کو تھپڑ مار دیے انہوں نے، حالانکہ چہرے پر تھپڑ مارنا بھی یہ گناہ ہے، منع ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. تو یہ تو قتل کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور دیکھیں شریعت اور اسلام میں قصاص بھی رکھا ہے اور بہت ساری اس کی صورتیں رکھی ہیں. لیکن یہاں پر مدنی چینل پر بیٹھ کر ہم کسی خاندان یا کسی فیملی کو ایک ایسے کیس میں کہ جس کا مقدمہ چل بھی رہا ہے، وہ جیل بھی ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ہم اس پر ان کو رائے ابھی دینے کی پوزیشن میں نہیں خود کو میں پاتا. میں البتہ یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ جو بھی مقتول کے گھر والے ہیں، انہیں جو مشورے مل رہے ہیں وہ ان مشوروں کو لے کر، اپنی رائے کو لے کر مفتیان اسلام سے رابطہ کر لیں، دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسلام، دین اور شریعت جس طرف آپ کی رہنمائی کرے آپ وہ راستہ اختیار کیجئے کہ اسی میں انشاءاللہ آپ کی دنیا کی بھی بہتری ہوگی، اسی میں آپ کی آخرت کی بھی بہتری ہوگی. کال چلائیے. اگلی کال. وہ سود کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. جب اس نے مجھے بتایا کہ میں سود کی دلدل میں پھنسا ہوں تو مجھے یہاں سے باہر نکالو. میں نے جس بندے نے اس کو سود لیا ہوا تھا تو میں نے اسے بات کی کہ یار آپ اس سے سود نہ لو، آپ اس کی ایکچوئل رقم جو آپ کی مکمل رقم ہے مجھے وہ بتا دو، میں آپ کو دے دوں گا. اس نے کہا جی میری اتنی رقم ہے. میں نے اس کی رقم دے دی. وہ تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 2.5 لاکھ کے پاس تھا. میں نے اسے کمٹمنٹ کر کے وہ اس کو رقم چاہے 2 قسطوں میں دی چاہے 3 قسطوں میں دی. لیکن اب میں خود تنگ ہو چکا ہوں، اس کا قرض بھی اتر گیا. لیکن اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ یار مجھے جو میں نے آپ کی رقم دی ہے وہ مجھے کائنڈلی مجھے واپس کر دو، چاہے تھوڑی تھوڑی شکل میں کر دو واپس. لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اب بتائیں میں کیا کروں؟ کیا اس کو معاف کر دوں؟ کیونکہ میں معاف کرنے کی پوزیشن میں تو میں بھی نہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ میں اس کے لیے کیا کروں؟ کوئی ایسا درمیانی راستہ بتائیں جو میں اس کے ساتھ طے کر لوں. دیکھیے معاف کرنا نہ کرنا یہ تو خیر آپ کے اختیار میں ہے اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور وصول کرنے کی بھی آپ پوزیشن میں نہیں ہیں جو آپ کی گفتگو سے لگتا ہے. اور یہ بھی ہم مستحضر رکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. خود بھی کہا ہے انہوں نے. اور یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹ تھی وہ بھی کراس ہو چکی ہے کہ میں دے دوں گا. تو اب ثواب پر نظر رکھیں کہ جتنا قرضہ آپ نے دیا ہے اور تاریخ گزر گئی اور آپ کو رقم نہیں مل رہی ہے، آپ صبر سے اور شکر سے زندگی گزاریں اور شرعی تقاضوں کے ساتھ اپنا تقاضا باقی رکھیں کہ مجھے دے دو. لیکن تاریخ گزر جانے کے بعد جتنی رقم آپ نے قرض دی ہے اتنی رقم آپ کو روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہوگا. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ نے معاف کرنے کا نہیں رکھا تھا کہ میں معاف نہیں کرتا ہوں. ہاں، کیونکہ مجھے جتنی رقم میں نے دی نا اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو وہ ثواب کمائیں، ثواب پر نظر رکھیں. واویلا کریں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے تو پتہ چلا رقم تو ملی نہیں، مرتے دم تک ثواب اللہ آپ کی دلا دے
اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب سے بھی محروم نہ رکھے کہ جو اس طرح نرمی کا برتاؤ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی اس کے لیے نرمی کا برتاؤ فرمائے گا، نرمی کا اہتمام فرمائے گا۔ تو میں یہی عرض کروں گا، ویسے پریشانیاں بہت ہیں، ویسے میری مدنی التجا ہے تمام تر ناظرین سے کہ برائے کرم قرض دیں لیکن سود پر نہ دیں۔ سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خاندان کے بعد ایسے افراد ہوتے ہیں، چند ایک دو تو افراد ہوتے ہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک مال و اسباب عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری مدنی التجا کہ خاندان کے جو درمیانہ قسم کا جو طبقہ ہے جو کچلا ہوا بھی ہوتا ہے اور ایک بالکل غریب ہوتا ہے جو بہت کچلا ہوا ہوتا ہے، آپ اپنے خاندان کو اٹھائیں، باہر کچھ بھی نہ دیں اگر نہیں دینا تو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، باہر کچھ بھی نہ دیں۔ آپ کے خاندان کے، آپ کے گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ضرورت مند ہوں گے، آپ ان کو دیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ دیکھو تجھے کو ضرورت ہو تو مانگ لینا۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ یہ نہ کریں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا۔ اگر ضرورت مند نہیں لگتا تو آپ اس کو آفر کرنے کیوں گئے؟ آپ چپ چاپ اس کو دے کر آ جاؤ نا، بھائی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ پہلے تو یہ کہ آج ضرورت کس دولت مندوں کو بھی دولت کی ضرورت ہے، تو بیچارے جس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، اب وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں قرضے میں ہوں، وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں پریشان حال ہوں، وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے کن کن علاجوں میں میرے کتنے پیسے لگ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ وہ نہیں بتا سکتا کہ میری آمدنی کے ذرائع محدود ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ بتائے گا تو بولو گے کہ یار یہ بھیک مانگتا ہے، اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو کہتا پھر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے آپ 10 باتیں کرتے ہو مارکیٹ میں بیٹھ کر۔ آپ جو بھی خاندان کے عام لوگ ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ مطلب آپ کچھ بھی نہ دیکھیں کہ یہ میری تعریف کرے گا یا یہ کرے گا یا وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، میں جن کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو خاندان کے سے لوگ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں روپے دیے ہوئے ہیں۔ آپ درا در پراپرٹی پہ پراپرٹی لیے چلے جا رہے ہیں، آپ درا در مطلب کہ کام پر کام کیے چلے جا رہے ہیں، بزنس پر بزنس کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی جائیدادیں، آپ کی املاک، آپ کی پراپرٹی، آپ کے بنگلے، آپ کے سارے بینک بیلنس یہیں رہ جائیں گے۔ ہاں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، کسی کو قرضہ دیا آپ نے معاف کر دیا، کسی کی مدد کی، کسی کا اس طرح کا آپ نے کام کیا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے مگر یہ نیکیاں آپ کے کام آتی رہیں گی۔ آپ مسجد بنا دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی نظر ہی نہیں آ رہا ہے میرے کو کہ جس کو میں دے سکوں، آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو ایسا بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تو ایک الگ بات ہے، مسجد بنا دیں۔ میں مطلب کہ دولت کے انبار کھڑے کرنے کے بجائے آپ قیامت اور آخرت کے لیے اپنے رقم کو جمع کریں۔ میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لوگ مختلف ممالک کی بینکوں کے اندر اپنا سرمایہ جمع کرواتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ سیف ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ وہاں بھی سرمایہ محفوظ نہیں ہوتا، حکومتوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ کر بھی آپ کے اکاؤنٹ کو سیز کروا دیتی ہیں۔ میں بہتر رہے کہ آپ وہاں پر رقم جمع کروائیں اپنی، جہاں پر رقم ضائع نہیں ہوگی بلکہ آپ کو اچھے انداز سے ملے گی، بہتر انداز سے ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض حسنہ کا فرما رہا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، ہاں کہ اللہ تعالیٰ کو کون اچھا قرض دے گا۔ تو اللہ کو اچھا قرض دینا، یہ ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ کہ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس آس پاس میں نظر رکھیں۔ یقین مانیے اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے۔ اے مالداروں، اے سرمایہ داروں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، میں ان سب سے عرض کرتا ہوں کہ ایک مالداروں، اے سرمایہ داروں، غریبوں میں جا کر ان کی غربت مٹانے کے لیے ان کو خدارہ آپ جا کر ان کی مدد کر کر آ جائیں۔ یہ کہہ کر نہ آئیں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا، یہ ضرورت مند ہے، ہر آدمی ضرورت مند، یار آپ ضرورت مند نہیں ہو، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، پھر بھی زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو دیکھ کر آ جائیں۔ اپنے خاندانوں میں دیکھیے جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار لگا دیں، روزگار لگا دیں، اللہ نہ کرے ڈوب جائے پھر کھڑا کر دیں، پھر ڈوب جائے پھر کھڑا کر دیں، آپ کرتے رہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا، پیچھے سے آ ہی رہا ہے، آپ کی پائپ لائن تو چلی رہی ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ اس طرح یہ ہمارے پورے معاشرے میں اگر یہ چل گئے، ہمیں تمام سرمایہ داروں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، میں سب سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت غربت ہے، بہت غربت ہے، اتنی غربت ہے کہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ بھی بیٹھ کر باتیں کرتے ہو گے کہ غربت ہے،
آپ ایک مہینے کی اپنی ہوٹلنگ کا بل جو ہے نا یہ کسی غریب کے نام پر دے دو یار. ایک مہینے کی ہوٹلنگ کا بل ایک دفعہ کی, ایک مہینے میں آپ نے اگر 6 دفعہ ہوٹلنگ کی ہے, جا کر ہوٹلوں میں کھانا کھایا ہے, تو اس کا ایک بل بھی اگر آپ کسی کو دے دو گے نا, شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر کے مہینے کا خرچہ ہوگا. وہ تو کریں کچھ. عام آدمی جس کو اللہ نے تھوڑی بہت وسعت دی ہے وہ بھی 5-10 ہزار روپے کی کسی کی مدد کر سکتا ہے کہ یار مہینے کے 5-10 ہزار روپے آپ مجھ سے لے لینا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رزق حلال میں اور برکت دے. اتنے سید زادی آپ کو ملیں گے, سادات کرام ملیں گے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے ملیں گے جو مالی حوالے سے بہت زیادہ غربت کے دن گزار رہے ہوں گے. آپ ڈھونڈیں, یہ ڈھونڈیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے, بن مانگے دیا ہے, آپ ڈھونڈیں, ان کو جا کر دیں. غریبوں کی ان طرح مدد کریں. آپ کی مسجد, آپ بولتے ہیں ہمارے غریب کون ہے؟ مسجد کے امام. اگر آپ کے علاقے کا مسجد کا امام ہی غریب نہیں ہوگا, کہ امام کے پاس کیا اپنے مکان ہے, امام کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, مسجد کے امام ہے, مسجد کا مؤذن غریب نہیں ہوتا, آپ کا مسجد کا مؤذن غریب نہیں ہوتا, یہ کیا مالدار ہوتا ہے؟ یہ کیا مطلب کہ 1600 cc گاڑی میں پارک کر کے اذان دینے کے لیے آتے ہیں؟ امام صاحب کیا مطلب کہ جیپ میں آتے ہیں, نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ نہیں ہے. اگر ڈھونڈے تو بہت ہیں. مسجد میں ایک سے ایک بوڑھے بیچارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں, ان کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا. آپ دیکھیں, خدا را نظر کریں اور اپنی اس پوری دنیا سے باہر نکل کر دیکھیے. دنیا میں بہت غربت ہے. آپ جائیداد پہ جائیدادیں, پراپرٹی پہ پراپرٹی بنانے جا رہے ہیں. آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ کب بوم آتا ہے, کب تیزی آتی ہے, کب مارکیٹ میں ہلچل آتی ہے, اور آپ کے مطلب خزانوں کے منہ کھلتے ہیں, یار یہاں لگا دو, یہاں لگا دو, یہاں لگا دو. اچانک ٹھا کر کوئی سونامی آتا ہے اور آپ کا سارا وہ تختہ بٹھا کر چلا جاتا ہے, پیسہ کسی اور سیکٹر میں نکل گیا آپ کا, آپ کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلا. میری باتوں سے اگر آپ کا اتفاق نہ ہو تو مجھے کہیے گا, مہربانی کریں. یقین مانیے اتنی غربت ہے, میں کو بیان نہیں کر سکتا, اتنی غربت ہے. 8,000 10,000 15,000 نارمل آدمی کی سیلری کی ایوریج بن جاتی ہے, اور نارمل اگر گھر کا خرچہ لینے کے لیے جائے نا تو 25 سے 30 ہزار بنتا ہے. ہر نارملی لاکھوں لوگ وہ ہیں, معاشرے میں لاکھوں لوگ وہ ہیں جو ہر ماہ 10-15 ہزار روپے کے ڈیفیشیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. 10-15 ہزار کا ڈیفیشیٹ چل رہا ہوتا ہے, لاس چل رہا ہوتا ہے. ایک عام فرد کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل ایسا ہی. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کرم ہے. مجھے الحمدللہ اس کی ضرورت حاجت نہیں ہے. کوئی آپ کو یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ کوئی اپنے لیے کر رہا ہوگا, یا کہ الحمدللہ رب کریم کا کروڑوں کرم ہے, رب کریم کا کروڑوں کرم ہے. میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا, میں عام آدمی کے لیے کہہ رہا. نہ میری وہ پوزیشن ہے, نہ میں اس چیزوں کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. لیکن ایک عام مسلمان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ دیں, بہت دیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ دیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. ماشاءاللہ مدنی پھول بڑے پیارے بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بھی, گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, اور اگلا ہمارا مرحلہ ہے, اگلا سیگمنٹ ہے مدنی کسوٹی. اس کی طرف ابھی سے جلدی انشاءاللہ. جی کتنی جلدی؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, آپ کو تھوڑا جلدی لگتا ہے ویسے ابھی اور بھی ہیں. ابھی تو پہلا سیگمنٹ میدان میں آ رہا ہے. اور ایک سوال اگر چھوٹا سا کر لوں, اس سے ریلیٹڈ ہے جو گفتگو نگران شورا نے فرمائی. آپ نے ابھی یہ ایک جہد بیان فرمائی کہ جو ہے نا یہ جو پیسے والے ہیں وہ یوں کریں, غریبوں کا درد, غم, جذبہ, کیفیت آپ کی اپنی ایک ہے, اور آپ نے وہ چیزیں بیان کی اور ایک ترغیب ارشاد فرمائی کہ پیسے والے جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت کیا ہے, صاحب ثروت کیا ہے, مال و دولت دیا ہے, تو وہ اپنے بالخصوص اپنے قرب و جوار والے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. یہ آپ کا پہلو بجا, بالکل درست, اللہ ہمیں توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی. لیکن دوسری طرف جو خاندان کے معاشرے کے ایسے افراد ہیں جو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں, اور جن کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کرنی چاہیے, بسا اوقات جب ان کی مدد کی جاتی ہے تو ان کے جو پھر معمولات تبدیل ہوتے ہیں وہ مدد کرنے والے کو چوکنا کر دیتے ہیں, اور وہ اس چیز پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے دیے کہ جی آپ کچھ کام کر لو. اب حضرت صاحب جو ہے وہ تفریح کرنے نکل گئے, پاکستان ٹور پہ نکل گئے, تو اب ایسی کنڈیشن میں اس کا حوصلہ کیسے بڑھے گا؟ معروز بھائی, باپا کا مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں. جی, امیر سنت مدد کرنے والوں کو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس کی مدد کرنی ہے, کسی کو چندہ دینا, دے کر اس طرف دیکھو, مڑ کر مت دیکھو, چلے جاؤ. یہ امیر سنت کا بہت پیارا مدنی پھول ہے. بات دینے والے نا دے کر کیا کیا یہ کیا میں نا, یہ بیچارے یہ وزن ہو جاتے ہیں. آپ نے مدد کی, ثواب کھڑا ہوا نا,
آپ نے اگر اچھی نیت سے کسی کی مدد کی، آپ کا ثواب کھڑا ہو گیا، آپ اپنا ثواب کھڑا کریں، چلیں آگے بڑھیں. ابھی تو کہہ رہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اللہ آپ کو برکت دے، آپ ڈیبیٹ چینجر ہیں، تو تختہ ہی پلٹ دیتے ہیں، رخ بدل دیتے ہیں. اتنی وہ ترغیب دلائی کہ خرچ کریں. اگر وہ مالدار سب خرچ کر دے گا تو اس کا اور اس کی اولاد کا کیا بنے گا؟ اکثر وہ لوگ یہ کہتے ہیں. اتنے ہیں حضور لوگوں کے پاس کہ یہ خرچ کر بھی دینا تب بھی ان کی 7 پشتے کھائیں گے. اللہ. اتنے لوگوں کے پاس مسلمان، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں مسلمانوں کے پاس اتنا روپیہ ہے عبد الواجد بھائی، اتنا روپیہ. عرب دنیا میں جائیں، رشیا میں چلے جائیں آپ، مطلب کہ یو کے، یورپ، امریکہ میں چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، پاکستان میں دیکھیں، آپ ہند میں جائیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں. میں پریکٹیکلی جانتا ہوں، ہمارا کام ہی مدنی احتیاط کرنا ہے، چندہ کرنا ہے دعوت اسلامی کے لیے. ٹھیک ہے، اتنا روپیہ ہے مسلمانوں کے پاس، اتنا روپیہ ہے، اتنا سونا، اتنے تب بھی غربت ختم ہو جائے. یہاں تو میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ جس کی شریعت نے ترغیب دلائی ہے، میں تو اس کا بھی کہہ رہا ہوں، غربت ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے. اسلام نے ان تمام تر چیزوں کے لیے ثواب اور بڑے مطلب اس میں مواقع رکھے، مگر یہ نہیں رکھتے. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، تو یہاں کب ایسا کہا گیا کہ آپ ختم کر دیں؟ آپ کی جو بھی ضرورت ہے کہ جو آپ کو محتاجی سے بچائے، آپ کی بچوں کو محتاجی سے بچائے، آپ وہ اپنا سیو کر لیں، اس کے بعد آپ رکھیں. ارے یار مطلب کہ بینک کے آپ دیکھیں، یہ دسمبر کا مہینہ آتا ہے نا آخری میں، 20 تاریخ کے بعد بینکوں والے فون کرنے شروع کر دیتے، تھوڑی رقم ہمیں دے دو، تھوڑی رقم ہمیں دے دو، ہمارا بیلنس اچھا ہو جائے گا. یہ بینکوں کو نواز رہے ہوتے ہیں، اپنی رقمیں جمع کروا رہے ہوتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بڑھا کر، تاکہ پھر آگے کے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. ان کا انکریمنٹ اس پہ رکا کیا ہوا غریب نے کبھی فون کیا تو آپ نے کبھی ان کو دیا؟ نہیں. یہ مطلب کہ وہ اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ اللہ تعالی ہمارے سرمایہ داروں کو، مالداروں کو واقعی دل عطا کرے. آمین. دل نہیں ہے، میں نہیں کہتا 100%، بعض ایسے ہیں جو دیتے بھی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں، میں جانتا ہوں ان کو کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، اور واقعی اچھا دیتے ہیں. اللہ ان کو اور عطا کرے، رزق حلال ان کو اور دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور سے مراد ان کو برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. ایسا نہیں ہے، معاشرہ ان لوگوں سے بالکل خالی نہیں ہے، لیکن میں کہوں کہ اس کا شاید 1% ہوگا جو یہ کرتا ہوگا. اللہ توفیق عطا فرمائے. چلیں، نگران شورا نے دعائیں دے دی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، ہم بھی نیت کر لیتے ہیں کچھ. اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو آپ بھی دے سکتے ہیں. جی آپ بھی دے سکتے. جب 2 انڈے والا 1 انڈا دے سکتا ہے تو ہم کیا 20 20 50 روپے نہیں دے سکتے؟ میں نیت 100 روپے تو آپ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، 100 روپے آپ بھی کر سکتے، 100 روپے آپ کر سکتے، 100 روپے میں بھی کر سکتا ہوں. 100 روپے میرے مدنی چینل کا جو مدنی عملہ ہے نا، یہ بھی کر سکتے ہیں. 100 روپے تو یہ بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ عام آدمی جو کہ جس کو پتہ ہے کہ میں 100 روپے صدقہ کر سکتا ہوں، 100 روپے صدقہ کرے تو صحیح ہر مہینے، آپ کا یہ 100 روپے کا صدقہ سال کا، مہینے کا کروڑوں روپے کا صدقہ بنے گا. یہ جتنے بھی جو چھوٹے لوگ ہیں نا، عام آدمی، میں ہوں، میں 100 روپیہ صدقہ کر سکتا ہوں الحمدللہ. آپ 100 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ. ایسے میرا خیال ہے اس زمین پہ، خالی باب المدینہ کی بات کروں تو مہینے کا 100 روپیہ صدقہ نکالنے والے مرد اور عورتوں کو اگر جمع کرے نا تو ان کی تعداد نہیں تو نہیں 10 سے 15 لاکھ روپے، 10 سے 15 لاکھ تو بنے گی، کم از کم یا اسے زیادہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، اب 100 روپے حساب لگائے کتنے ہوئے؟ کیلکولیٹر نہیں. کروڑوں روپے ہو گئے، کروڑ روپے ہو گئے. 100 روپے صدقہ، کروڑ روپے ہو گئے. یہ کروڑ روپے جن غریبوں میں جائیں گے تو کتنی غربت دور کرنے کے لیے اور کتنی پریشانی دور کرنے کا سبب بنیں گے. صرف 100 روپے مہینے کا صدقہ. آپ مدنی صدقات باکس رکھتے ہیں اپنے گھر میں، دعوت اسلامی والوں نے دیا ہوا ہے، آپ وہ دعوت اسلامی کے لیے دے رہے ہیں. آپ کو چلو آپ کو لگتا ہے غریبوں کو دینا تھا، اس کے لیے الگ رکھ لو یار. ہم کہا کہتے ہیں کہ غریبوں کا پیٹ کاٹ کر آپ دعوت اسلامی کو دو، لیکن کریں تو صحیح. دعوت اسلامی کے بعد جمع کرا دیں 100 روپے، لیکن ہمارا تو مصرف الگ ہے نا. ہمیں تو آپ دیں، کس نے منائیں گے؟ اس میں بھی تو ہوتا ہی ہے نا حضور، اتنے سارے عشاقان رسول آتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور 350 سے زیادہ جامعات. لیکن یار اگر ہم لاکھوں لاکھ لوگ آ کر کھا کر چلے جاتے ہیں، خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ آ کر کھا کر چلے جاتے ہیں، ہزاروں اسلامی بھائیوں کا علاج ہو جاتا ہے، کتنوں سینکڑوں کا مفت علاج ہو رہا ہوتا ہے،
تو یہ ہم اپنی جیب سے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ دینے والے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نہ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ہاں، اور دبا کر بیٹھنے والوں کی تعداد جو اپنے ہی مال پر ناک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اللہ محفوظ فرمائے اور ہمیں دینے کا دل بھی عطا فرمائے اور مال بھی عطا فرمائے، رزق کے حلال. اگلے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. مدنی کسوٹی ہے، 11 سوالات آپ کر سکیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو ہماری مطلوبہ مراد تک پہنچنا ہے. جی، مطلوبہ مراد تک پہنچنا ہے. آج کوئی ہنٹ نہیں آئے گا اس میں، مراد جو بھی ہے. مدنی کسوٹی ہے بھی بہت مبارک. اللہ اکبر. جی بہت مبارک. نہیں بس اتنے کہوں گا، مبارک ہی عرض کہہ رہے کروں. تھے ہنٹ نہیں دیں گے، شروع ہی ہنٹ سے کیا. ہو گیا چلے کوئی نہیں تو ہمارے یہاں تو جو فرد ہو، مقام ہو، چیز ہو، مبارک ہی ہوتی. مبارک ہی ہوتی. سبحان اللہ. جی اس کا نام مبارک ہو یا نہ ہو، مطلب یہ مبارک بھی ایک نام. نہیں بس ٹھیک، مبارک نام بھی ہو سکتا ہے. نام بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو آگے چلے، مجھے لگ رہا ہے کچھ نکل جائے گا. جی چلائیں جی، گھڑی چلائیں. آپ میدان میں آ جائیں ذرا. مرد. اللہ اکبر. گھڑی چلائے بغیر ہی سلمان بھائی. سبحان اللہ. جی لا. سلمان بھائی جواب دیں گے. لا. کسی کا میں بھی دے دوں گا. عورت. عورت بھی نہیں ہے. لا. مقام. اللہ. مقام. لا. کوئی شے. شے تو ہے. نعم. شے ما سوی اللہ کو شے کہتے ہیں. جی گھڑی بھی جاری ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. گھڑی زمین پر موجود ہے وہ شے. زمین پر بھی ہوتی ہے. نعم. 5 سوال ہو گئے نا، 6ٹھے سوال کی طرف بڑھنا. آج تو سلمان جی بڑی انوکھی اور اوکھی چیز لے کر آئے ہیں. اور زمین پر ہی ہوتی ہے. جی جی. کسی نبی سے اس کو نسبت ہے. بالکل میں قائم دائم، بالکل قائم دائم. براہ راست. جی وہ میں کہ اور جگہ جواب دے رہا تھا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کسی نبی سے اس کو نسبت ہے. براہ راست نسبت نہیں. نبی سے نسبت لا. براہ راست. ہم نے بڑی پلاننگ کری ہے اس کسوٹی کے لیے. گھڑی بھی چل رہی ہے، نگران شورا سوچ بھی رہے ہیں، ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ شے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں ہے. کسی ایک جگہ سے خاص نہیں ہے. پاکستان میں بھی ہے. چلے پاکستان میں بھی ہے. جی کتنے سوال ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 8واں سوال ہے. کافی فیسلٹی لے کر آئے. چلے یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہو گیا. ماشاءاللہ فیضان مدینہ لے کر آئے. ماہنامہ فیضان مدینہ. سبحان اللہ. اور 9 سیکنڈ. مسجد ہے. مسجد تو نہیں ہے. مقام نہیں ہے. لا. مقام کو تو منع کر چکے ہوں. 3 سوال باقی ہیں اور گھڑی بھی چل چکی ہے دوبارہ. ماشاءاللہ. مدنی کسوٹی جاری و ساری ہے. نگران شورا نے دیکھی ہے. جی نگران شورا نے پوچھ سوال ان کو کرنے دیں. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سوال کریں گے ہم جواب دے دیں. 9 8 7. کوئی تحریر ہے؟ تحریر تو نہیں ہے جی. لا. یہ میں نے فیضان مدینہ کا ذکر ایسے ہی کر دیا تھا حضرت. لا. اب میرا خیال ہے کچھ ہنٹ دے دیا جائے سلمان بھائی. نہیں کوئی ہنٹ نہیں ملے. 2 سوال باقی ہیں. کوئی آنے دیں چلنے تو دیں. انہی 2 میں پاس آپ ابھی جو ہے نا یہ آخری سوال پہ کام ہو جاتا ہے بعض اوقات. جی اچھا گھڑی بھی چل رہی ہے. نہیں کسی ولی سے نسبت ہے. براہ راست نسبت نہیں ہے. جس طرح نا غوث پاک سے، داتا صاحب سے، خواجہ صاحب سے، امیر سنت سے، ایسا نہیں. لا. 11 اور آخری سوال. میرا گمان ہے آپ نے مدینے میں بھی دیکھی زیارت ہوئی ہوگی اور پاکستان میں بھی. میرا گمان ہے بھی اور نہیں. ہاں میرا گمان ہے. ٹھیک ہے ٹائم بھی چل رہا ہے. مجھے تو نہیں پتا آپ کی مدینے میں کیا. ٹائم پورا ہو گیا تو پھر سوال یہ چلا جائے گا. 5 سیکنڈ. جواب 4 کھانے کی شے ہے. کھانے کی تو نہیں ہے.
لا آپ کو جواب ہی دینا ہے جی. اب یہ مرد نہیں ہے، عورت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، شے ہے، زمین پر ہے، نبی سے براہ راست نسبت نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہے، مسجد نہیں ہے، تحریر نہیں ہے، ولی سے براہ راست نسبت نہیں ہے، کھانے کی چیز اور نہیں کھانے کی جو نہیں ہے بڑی لغت کا خیال کرتے ہوئے سلمان بھائی نے ہاں، فرمایا. نہیں بالکل جی. دوبارہ اس کو دہرائیں جو میں نے صبح کے مرد سوال- نہیں ہے، عورت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، شے ہے، زمین پر بھی ہوتی ہے، براہ راست زمین پر نسبت. ہی ہوتی ہے، انہوں نے پھر بعد میں بالکل میں اس پر بالکل قائم دائم ہوں جی. زمین پر ہی ہوتی ہے. ہی ہوتی ہے، انہوں نے کہا. زمین پر بھی ہوتی ہے اور یہ بھی درست ہے، اور زمین پر ہی ہوتی ہے یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا کسی نبی اور ولی سے براہ راست تعلق نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہے، مسجد نہیں ہے، تحریر نہیں ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہے. جی. بھی اور ہی میں عرض کر دوں کیا ہے؟ انہوں نے بھی شاید دیکھی ہو، ہاں دیکھی ہوگی، ہے نا؟ بالکل دیکھی ہوگی. سمیہ بھائی نے. بالعموم بچے پسند کرتے ہیں. ہاں جی. مجھے ہنٹس دینے لگوں میں تو دے دوں. بالکل دیں. 11 تو ہو گئے. جی. امیر اہل سنت ہے، بہت پیارا مدنی گلدستہ بھی اس پر. اللہ 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 سبحان اللہ، کیا ہنٹ دیا ہے فیروز بھائی بہت آپ. پیارا مدنی گلدستہ، سبحان اللہ. منفرد. مدنی چینل پر بھی اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ گلدستہ جس وقت بنا ہوگا نا اس وقت آپ موجود ہوں گے. ذہن پہنچ نہیں رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مرد بھی نہیں، شے ہے. کھانے کا انکار کیا نا آپ نے. ہاں کھانے کا انکار. شے ہے اور اصل میں کسی نبی سے نسبت بھی آپ کہہ رہے ہیں. بہت مبارک، براہ راست نسبت ہے. بہت مبارک ہے، برکت والی ہے. سبحان اللہ. اور اکثر جیسے اولیاء کرام اس کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے. وہ تو خیر میں پہنچ گیا، لیکن وہ آپ کی مراد بارش ہی ہے. جی جی بارش ہی ہے. ہاں صحیح درست جواب ہے. اتنے تردد سے جواب کیوں دیا آپ نے؟ بارش ہی ہے، لیکن میں آپ کے جوابات میں تردد میں ہوں. کس جواب میں آپ کی مراد بارش ہے؟ جی جی. بارش کا پانی. بارش کا پانی. آپ نے بارش کا پانی سوال کیا. جی. ہاں لیکن شاید کہیں ایسا لگتا ہے کہ جوابات میں کہیں سکم ہے. دوبارہ سنا دیں، آپ کو عرض کر دوں دوبارہ. جی بتائیں جی کہاں سکم ہے جی. مرد نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں. نہیں وہ شے کے بعد آ رہے ہیں. شے کے بعد زمین پر بھی ہوتی ہے، زمین پر ہی ہوتی ہے، براہ راست کسی نبی سے نسبت نہیں ہے، براہ راست نسبت نہیں ہے. ہر بارش کو تو نسبت نہیں ہے. چلیں جواب تو درست ہو گیا. جواب درست ہو گیا. بارش نہیں، یہ کب پہنچ گئے تھے آپ بارش پر؟ بارش پر کب پہنچ گئے؟ اعتراف کرتا ہوں کہ آخری سوال تک بھی چانسز ہیں کہ پتہ چل سکتا. پتہ چل سکتا. نہیں، آپ کب پہنچے تھے ویسے؟ اب سب بتا دوں اندر کی بات ہے. بتا دینا، تھوڑا سکھا دیں. اس پر کبھی اور ٹائم بتا دیں گے انشاءاللہ. نہیں آج اب براہ راست ہی بتائیں آج. نہیں چلو ہو جاتا ہے یار، سب تو نہیں نا کھلوا ہو یار. امیر اہل سنت کا جو گلدستہ بنا تھا غالباً پچھلے سیزن میں بنا تھا بارش. میرے سوچ میں تو کئی مدنی گلدستے بنے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے سیزن میں بھی میری بنا تھا. حاضریاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ حضور موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں دوسری جہت سے کہ کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا، برا سلوک کرنا اور حق مارنا اور ٹارچر معاملہ، یہ بھی امیر اہل سنت کی زندگی کے بارے میں جب ہم مختلف پہلو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ بھی سنا کہ جب آپ نیکی کی دعوت جو ہے وہ دیا کرتے تھے تو لوگ جو ہے وہ عزت و احترام کی نظر سے بعض اوقات نہیں دیکھا کرتے تھے اور بعض اوقات جو ہے وہ تشدد والا معاملہ بھی بنا. تو امیر اہل سنت کا جو آپ نے انداز نوٹ کیا یا جو آپ نے آبزرو کیا کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیں. آپ معافی و درگزر کرنے والے ہیں، مطلب بس وہ ہے نہیں آپ کی طبیعت کے اندر. اگر میں ایک جملہ کہوں تو آپ منتقم المزاج نہیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں اور یوں رکھتے نہیں ہیں، بلکہ جس نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ بڑا حسن سلوک آپ کا میں نے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. واقعات ایسے ہیں جو شاید میں بیان نہیں کر سکوں گا براہ راست، کیونکہ جس طرح کے اگلے نے ظلم و زیادتی کی ہے اس کے حساب سے جو آپ نے اس کے ساتھ اس سے سلوک کیا اور پھر اس نے جو امیر سنت سے محبت کی ہے، دوستی کی ہے، حتیٰ کہ آپ کا عقیدت مند بن چکے ہیں ایسے لوگ جو زیادتی کرنے والے تھے، تو یہ آپ کے حسن اخلاق کا ایک مظاہرہ ہے.
سب سے بڑا یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ سے ڈرنا. کل رات بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. میں چاہوں گا کہ یہ میں بتاؤں مدنی چینل کے بہت خوبصورت واقعہ ہوا کل رات. یہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بیان کر رہا ہوں, ذکر مرشد ہے. کل رات خصوصی مدنی مذاکرے میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بڑا لطف آئے گا. وہ بہت کام کی اور بڑی مطلب کہ وہ عشق رسول والی گفتگو ہے. ہوا یہ کہ اور یہ ہوتا رہتا ہے کئی جگہ پر. کل بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک اسلامی بھائی نے کھڑے ہو کر اس طرح کی کوئی بات چیت کی تو امیر سنت جو اس کا پھر نوٹس لیا وہ میں عرض کرتا ہوں. ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ اب جیسے میں ایک بات بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت آفتاب ولایت وغیرہ دو چین اور کر کے نے اپنی فلاں کتاب میں بھی نقل فرمایا ہے اس حدیث کو. امیر سنت نے اس پر نوٹس یہ لیا کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک آیا ہے تو آپ نے کہا حضور اکرم, یہ حضور نے فرمایا. اور جب اس کے بعد سرکار کے غلام کا ذکر آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اتنے القاب لگا دیتے ہیں. تو یہ اس سے میرا اتفاق نہیں ہے. اور پھر اس کو آپ نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوی کی روشنی میں بیان کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ القابات اتنے ہوں کہ وہ وہی القابات ہیں. تو جب اس طرح کا کوئی تذکرہ کریں تو جس اعلیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ القاب زیادہ ہونے چاہیے. اب آپ نے مزید کچھ کہا تھا وہ میں نہیں بیان کر پاؤں گا ہر بات آپ کی منوان, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید امیر سنت کا یہ حکمت بھرا, عشق بھرا اور عقل کو اپیل کرنے والا جو مدنی گلدستہ ہے یہ شاید ہر ایک اس کو سمجھ لے اور انشاءاللہ اس سے امیر سنت کی اور محبت اور عزت اور احترام اور تعظیم دل میں بڑھتی ہے کہ آپ کس قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام اپنے چاہنے والوں کو بھر بھر کر پلا رہے ہوتے ہیں. تو بڑی واضح سی بات کی آپ نے. دو طرح کے واقعات ہوتے ہیں جی. ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو دوسرے انسان سے بزن کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے, دل سے جیسے نا بندہ دل سے اتر جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر وہ بندہ سامنے والے کے دل میں گھر کر جاتا ہے. دونوں طرح کے معاملات جو ہے ہوتے رہتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کسی ہمیں ایسے واقعے کا جو ہے وہ احوال بتائیں کہ جو واقعہ دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں امیر سنت کی محبت بہت زیادہ ہو گئی ہو. آپ نے انسیڈنٹ دیکھا اور واہ کیا بات ہے, جیسے بندہ یہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے. کئی واقعات, ایک نہیں ہے, کئی واقعات. امیر سنت ایک مکتب میں, پہلے جو ایک مکتب تھا آپ کا کمرہ تھا تو وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا, نہیں مطلب اس میں دیکھنے کے لیے آپ کو جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک, مگر تھا تھوڑا سیپریٹ. میں وہاں سے گزرا تھا تو امیر سنت اکیلے میں اندھیرے میں بیٹھے رو رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ رمضان مبارک کی چاند رات تھی. اب اکیلے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے جو مغفرت کی دعا کر رہے تھے اور جو رو رہے تھے, میرے کو بڑا مطلب کہ آپ کو دیکھ کر لطف آیا کہ یار کتنی مطلب کہ یہ ایک عظمت والی گھڑیوں میں ایک عظمت والا عمل ہو رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم لوگ دونوں ہیں تو ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ میری زبان سے تعریفی کلمات نکلے امیر سنت کے, تو ایسے سخت ناراض ہوئے میرے سے. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے سیٹ ہوتا رہوں گا, تم اس طرح کہتے رہو گے؟ تو ناراض ہوئے, لٹرلی بالکل سیریس ناراض ہو گئے. اور 2-3 منٹ تک میری وہ مدنی پھول مجھے تعریفات پر بیان کرتے رہے کہ تعریف کرنے کا یہ, تعریف کرنے کا یہ, تعریف کرنے کا یہ. میں سنتا رہا 2-3 منٹ تک, بہت پیارے مدنی پھول تھے. جب آپ خاموش ہوئے تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کر رہا ہوں. آپ نے گویا کہ یوں کہا ہوگا, زبان حال پنجابی میں آ جائیں تو اسا کہندے رہنا ہے تار بڑا سونا. یہ بھی سونا, یہ بھی تعریف کر ہی رہا ہوں نا, سبحان اللہ, یہ بھی تعریف ہے. تو اس طرح کے تو اتنے امیر علیہ سنت کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا ہے, یعنی اس کی نظریں اپنی طرف کرنی ہے تو اس کی تعریف کرو, یوں کرو, وہ کرو, تھوڑا مائل ہو جاتا ہے. یہ امیر علیہ سنت کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام کرو گے نا, تعریفیں کرو گے تو الٹی نظریں پھر جائیں گی, ناراض سے ہو جائیں گے تھوڑی. اصل میں معتدل مزاج کے
نارمل ایک انسان ہوتا ہے نا، لوگ اسلام میں بڑے مطلب کہ وہ پیچیدگی پیدا کرتے ہیں امیر سنت کی شخصیت میں، کہ یہ کوئی امیر سنت کی شخصیت پیچیدہ نہیں ہے، بڑی نارمل پرسنالٹی ہے، جیسے ہم لوگ بڑی نارمل پرسنالٹی ہے۔ ان کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ان کے دل میں، ان کے سینے میں دل ہے نا، وہ درد امت سے لبریز ہے۔ اور یہ مطلب کہ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کثرت نماز و روزوں سے کئیوں کو وہ نہیں ملتی، درجات نہیں ملتے، اس میں بہت سارے اوصاف ہوتے ہیں، اور یہاں تو کثرت روزہ بھی ہے، نماز بھی، اور کئی اوصاف بھی شامل ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں آپ نارمل دیکھیں گے نا، تب بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی امیر سنت ایکسٹرا آرڈنری نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی مطلب کہ بہت سارے واقعات، اصل میں جیسا موضوع ہوگا نا ویسا واقعہ یاد آ جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ اچھا، پھر شخصیتوں کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ امیر سنت کی ذات کا پہلو یہ ہے کہ جیسے جلوت میں آپ خوبصورت ہیں، با کردار ہیں، ویسے ہی خلوت میں آپ کا کردار جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور بلند ہے، اور آدمی جتنا امیر سنت کے قریب ہوگا اسے اتنا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بھی وہ احساس ہوگا۔ امیر سنت کی صحبت میں رہتے ہوئے جب آپ خشیت میں رو رہے ہوتے ہیں تو مریدوں کی آنکھوں سے بھی جو ہے وہ آنسوؤں کی جھڑی جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو جب ہم انہیں نوافل ادا کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی نوافل کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اپنا عرض کروں کہ جب مدنی ماحول میں نیا نیا آیا نا تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی اور نیکی کی وجہ سے جلدی سے نفل ادا کر لیا، پھر میں نے امیر اہل سنت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا کہ مطلب پیر و مرشد ہیں اور اتنی مصروفیات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نماز میں کیسا سکون ہے۔ تو اس سے بڑی ڈھارس بندی، بڑی ترغیب ملی جیسے دیگر چیزوں میں ملتی ہے، کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود وہی نماز سکون سے پڑھنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے جو آداب ہیں وہ بجا لانے ہیں۔ مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ وقار و تمانت جو ہے نا یہ ایک شخصیت کو نکھار پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی شخصیت میں جو ہے نا وقار بھی ہے اور تمانت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیں ان سے اکتساب فیض کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سیگمنٹ ہے نیو سیگمنٹ ہے، اس کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ آپ کو حضور انشاءاللہ ایک تصویر جو ہے وہ دکھائی جائے گی اسکرین پر، اور 5 سیکنڈ میں آپ نے جو ہے وہ اس کا بتانا ہے کہ یہ حال کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ کیوں ٹائم مرضی ہے ہماری، بھائی ہم سلسلہ جب ملا ہوا ہمیں تو ٹائم تو اس کا آپ نام تبدیل کر دیں سلسلے کا، آپ نام تبدیل میں کر نے دیں۔ ویسے اس کا ایک جی ہے مشکل نہیں، آسان سا۔ جی اسکرین پر پہلی تصویر۔ سوشل میڈیا فیس بک اس طرح کھا رہا ہے لوگوں کو۔ کس کو کھا رہا ہے؟ کس کو کھا رہا ہے یہ بنائیں گے آپ۔ تصویر کیا کہہ رہی ہے؟ تصویر کیا تصویر کے اپنے اپنے رخ ہوتے ہیں۔ وقت کو کھا رہا ہے۔ ہاں جی، یہ کھا دی تھی بلکہ پی رہی ہے۔ جی کھا رہی ہے، بائٹ اسٹائل تھا آئی تھنک۔ ٹھیک ہے، آپ نے بجا فرمایا۔ یہ آپ نے بارش میں لغت کا استعمال کیا تھا، نگران شورا نے یہاں پہ لغت کا جی استعمال۔ جی بالکل 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 انشاءاللہ۔ جی اگلی تصویر دکھائیں۔ یہ دیکھ کے بتائیں نا جی یہ کیا ہو رہا ہے، پھر بات پتہ چلے گی۔ نہیں واضح نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے جی آپ نے دیکھی ہے، آپ دیکھیے آپ نے ہے۔ اچھا لکھا ہوا کچھ نہیں دیکھیے ہے، میں آپ۔ سمجھا وہ کوئی لکھا ہوا ہے۔ نہیں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے جی، لکھا ہوا نیچے ہے وہ انگلش میں۔ اصل میں اچھا تین پیشنٹ ہے اور اٹھ کر وہ موبائل چیک کر رہا ہے۔ 3 پکچرز ہیں، اگر آپ دیکھیں نا 3 اسٹیپ میں ہیں۔ ہاں جی، پیشنٹ ہے اور اٹھ کر موبائل چیک کر رہا ہے، کوئی میسج ویسج آیا ہے کہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیں۔ 3 پکچر ہیں، پہلی میں وہ موبائل یوز کر رہا ہے اور بیٹری ختم ہو گئی، بیٹری ختم شو کر رہی ہے، وہ دوسری میں لگانے کے لیے چارجر کرنے نکلا ہے، اور اپنی مشین جو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی نا کوئی، اس کا پلگ نکال دیا اور وہ نکال دیا۔ ابھی غور نہیں کیا میں نے۔ مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ موبائل ہو یا سوشل میڈیا چھوڑ دیں؟ بالکل یہی چاہ چھوڑ دیں۔ ایسا استعمال کہ جو بالکل زندگی جیسے یہ اپنی تصویر بتا رہی ہے کہ جان پر جو ہے بندے کے بن آئی ہے، لیکن پھر بھی ادھر معاملہ لگا ہوا ہے۔ مردے کے ساتھ سیلفیاں بناتے لوگ دیکھیں بناتے ہوں گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ بناتے ہوں گے۔ اللہ کے امیت تو یہ عبرت کے لیے، عبرت کی جگہ۔ لیکن یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں۔
مقصد یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ کو یہ جب دکھانے کا جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیں. بالکل. ایک آخری باقی ہے جی ابھی. جی جی. اچھا آپ نے اپنے کمنٹس دینے ہیں جو بھی آپ فیل کر رہے ہیں. بس بھی ہٹا دیں اب بس کریں. جی سمجھ نہیں پایا کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. وہ جس چیز کو سب پکڑ کے رکھا تھا وہ شے سمجھ میں نہیں ہے. کتاب تھی وہ. اچھا کتاب ہے تو کتاب کو بند کر دیا گیا ہے. اغوا ہو گئی کتاب. کتاب اغوا ہو گئی ہے. موبائل نے اغوا کر لیا مطالعے کو. دیکھیں ایک تو جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو ہم لے رہے ہوتے ہیں. جی اس کے مزید اگر گہرائی میں جائیں آپ 5 سیکنڈ میں آپ چاہ رہے ہیں کہ 5-10 سیکنڈ کے اندر بندہ تو جنرلی کانسیپٹ نکالے گا لیکن بعض اوقات بعض تصاویر ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر واقعی بہت گہرائی ہوتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ نے اسے اپنے جو بھی اس کی آپ نے تشریح نکالی ہو میری نزدیک اس کی تشریح یہ بھی نکلتی ہے کہ مطلب جو کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں یہ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں اپنی کتابیں بند کرتے ہیں اور اسلحہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ یہ میرے سامنے یہ آ رہی ہے. واہ بڑی پیاری بات ہے. منفرد ہی آنی ہے نا تو آپ کے سامنے رکھا ہے. فرید یا منفرد کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ کسی بھی چیز کو سامنے رکھیں اور اس کو غور کرنے کا موقع دیں. ہر چیز کو مقابلے میں لے کے جائیں گے تو وہ میسج تو نہیں نہ نکلے گا. کیونکہ میں ایسا تو نہیں کہ آپ نے مٹھائیاں آئندہ اسکرین قریب ہوگی. یہ ہے جی دیکھیں آپ کا فلسفہ بہت اچھا ہے. دلچسپی اپنی جگہ پر میں عرض کرتا ہوں. ایک منٹ ہے جی ذرا تصویر دکھائیں تو اسکرین پر. دلچسپی اپنی جگہ پر ہے سبق اپنی جگہ پر. میں عرض کرتا ہوں ایک ایسی دلچسپی ہم پیدا کرائیں کہ جس میں سبق مر جائے جی تو وہ دلچسپی ہمارا مقصد نہ رہا. آئندہ اسکرین قریب ہوگی. صحیح ہے. نہیں اسکرین اپنی جگہ پر ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں مٹھائی رکھ کر مجھے کہیں کہ یہ چکھو اور پھر کہیں کہ بتاؤ یہ کون سا رسگلہ ہے کہ برفی ہے تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن جب ایک آپ ابھی بھی آپ اس کو اگر ہم دکھائیں جی یہ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں جی یہ دیکھیں موبائل ہے اور موبائل نے بک کو پکڑا ہوا ہے. تو یہ آپ جو کالج یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں یہ بچہ موبائل یہ بچہ نہیں ہے کوئی فرد نہیں ہے یہ موبائل ہے. جی میں آپ اس کو موبائل کہہ رہے ہیں مجھے یہ گھڑی بھی نظر آئی تھی. کیا بات ہے. یہ گھڑی کے 2 کانٹے نظر آئے تھے. ٹھیک ہے آپ کی آبزرویشن ہے وہ ظاہر سی بات ہے. مرحبا سبحان اللہ. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے یہ جو امیجز بنتے ہیں نا اس میں میسیجز ہوتے ہیں یہ سائلنٹ میسیجز ہوتے ہیں. جی تو اس میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. میں تو کہتا ہے ایک امیج پہ پورا سلسلہ کر لیں گے آپ. صحیح. تو اس میں جو بیسٹ چیز ہے وہ یہی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہم لوگ تو آگے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جی نتیجہ یہی نکلا نا کہ آپ اپنے موبائل فون کو ختم کریں اس کو منیمائز کریں اور آپ یہ کیا کہتے ہیں وقت کی قدر کریں. دوسرا ہے کہ آپ کے پاس کتاب ہے. کتاب بھی کون سی ہونی چاہیے دینی کتاب ہو جس سے آپ کے فرض علوم میں اضافہ ہو. ایک نظر میرے مدنی چینل کے ناظرین اپنی لائبریری اگر گھر میں ہے تو لائبریری پہ غور کر لے کہ کتنی کتابیں کام کی ہے کتنی کتابیں کام کی نہیں ہے. میں تو تمام وکلاء برادری ہے یا میڈیکل سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اکاؤنٹ سے کے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں فرض علم سیکھنے والی اسلام و دین سکھانے والی کتابیں کتنی ہیں اور آپ کے پروفیشن کے بارے میں کتابیں کتنی ہیں. تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے ایک اور تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں. جی آج بات اینٹی موبائل چل رہے ہیں آپ لوگ. ہاں جی سوشل میڈیا نے چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے. ہاں جی یہی ہے نا موبائل کے ذریعے. بالکل. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کچھ آپ کی کال حل کیا آپ تو آگے بڑھ رہے ہیں حل کیا اللہ آپ بتائیں گے. تو اب بیٹھے حل نکال کے دیں قوم کو. ہم دیکھیں کوئی بھی ایسا سلسلہ ہم امیل سنگ کا سلسلہ لے کر آئے تھے نتیجہ کیا نکلا. جی کبھی بھی مطلب ہم کو نتیجہ خیز گفتگو کرے نا کہ نتیجہ کیا نکلا. یہ رمضان مبارک کا ایک 5 منٹ کا سیگمنٹ تو ہے نہیں.
کہ دکھا کر ہم نکل جائیں گے. نتیجہ نکال. میں رمضان مبارک میں بھی دکھائی جاتا تھا اس طرح کی چیزیں، مجھے یاد ہے، اور اس پر رائے لے لی جاتی تھی اور لیکن کوئی نیت تو لینا، کوئی مقصد تو ہم حاصل کریں. جی کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے کہ ہم اس کے جو بھی یہ دکھا رہے ہیں، اس کے جتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس پر تھوڑی سی آپ دیکھیں، ہم معافی پر بات کرتے ہیں، ہم ظلم پر بات کرتے ہیں، تھوڑی سیر حاصل بات کرتے ہیں، آپ کو کالس آ جاتی ہیں، لوگ معافیاں مانگتے ہیں، لوگ نیتیں کرتے ہیں. ایک ریزلٹ اورینٹڈ سیشن گزرتا ہے ہمارا. ہمارا ریزلٹ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دلچسپی مل گئی، ہمارا ریزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں میں تبدیلی آ گئی. وی نیڈ چینجز، وی نیڈ ناٹ اونلی انٹرسٹ. تو بہت چینجز بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب میں یہی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو، ہم سب کے لیے ہے کہ اول تو یہ نیت کریں کہ آپ سونے سے پہلے موبائل فون اپنے بیڈ روم سے باہر رکھیں گے. مشکل کام ہے، مجھے پتا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ نے بیڈ روم سے باہر رکھیں سونے کے ٹائم پر، کیونکہ یہ نیند، یہ اس نے نیند کو برباد کیا ہے، اور نیند کی وجہ سے آپ کی ذہنیت خراب ہو رہی ہے، آپ کی سوچیں خراب ہو رہی ہیں، آپ کی عقل میں خلل آ رہا ہے، آپ کی آنکھیں برباد ہو رہی ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو بالکل ڈارک روم کر کے، اندھیرا روم کر کے وہ موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی کمریں ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے دماغ عجیب و غریب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سارا میڈیکل نقصان ہو رہا ہوتا ہے. پھر رات دیر تک یہ بیٹھیں گے، کوئی ایسی سنسنی ان کی موبائل پر چیز آ جائے گی. میں نہیں کہتا آپ گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی کہ کم از کم سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اسکرین کو اپنے آپ سے دور کر دیں. سونے سے 1 گھنٹہ پہلے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی نیند میں جو ہے نا بے چینی پیدا ہو جائے گی. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ غور کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی. اور اس طرح مطلب کہ اپنے آپ کو منیمائز کریں. اپنے موبائل کی کوئی اسمارٹ فون آ جانے کے بعد آپ کے تقریباً سافٹ ویئر آپ کے موبائل فون میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، پھر سب کی طرف سے آپ نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے کہ آؤ جھانکو، آؤ جھانکو، آؤ جھانکو. تو اس طرح آپ کی شخصیت بہت زیادہ تقسیم ہو جائے گی اور آپ کو شاید نقصان ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا. تو یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کے نقصان اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو آپ ہی بدل سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ اپنے آپ کو، میں تو کہوں گا سوشل میڈیا سے نکل جائیں. ابھی جتنا وقت ہے نا نکلنے کا، ابھی بھی آپ کو دقت ہو رہی ہے نہیں، ہاں یا نہ ہو رہی ہے، کل زیادہ ہوگی. آپ کہیں گے باتیں نکلیں گے. ایک شخص درخت اکھاڑنے کے لیے گیا، بڑا زور دیا کہ درخت اکھیڑ دو، مگر درخت نہ اکھیڑ سکا. واپس جانے لگا، کسی نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا بڑی طاقت لگائی، نہ اکھڑا، نہیں اس کو نکال سکا. اگلے سال آؤں گا نکالوں گا. تو اس نے کہا کہ اگلے سال یہ درخت زیادہ مضبوط اور تو آج سے زیادہ کمزور ہو گیا ہوگا. تو یہ جو عادت ہے نا، اسپیشلی جو سوشل میڈیا کی جو عادت ہو گئی ہے، یہ ایک سمجھے کہ ایک گویا کہ ایک طرح سے ایک نشے کا روپ دھار رہی ہے اور آپ کو عادی بنا رہی ہے. آپ اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ لوگ سگریٹ بھول جائیں گے موبائل فون کے پیچھے. بعض لوگوں کو سگریٹ اور چائے کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھتے ہی ان کو چائے چاہیے، اٹھتے ہی ان کو سگریٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اب اٹھتے، سوتے، جاگتے، بیٹھتے بستر پر سرہانے جو ہے نا، مسواک رکھنا. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے سرہانے مسواک رکھ پا رہے ہیں؟ آپ کے سرہانے موبائل ہوگا، آپ کے سرہانے مسواک نہیں ہے. مسواک رکھنا سنت ہے، موبائل رکھنا سنت ہی نہیں ہے سرہانے. تو اللہ کرے کہ یہ میرے چند مدنی پھول کچھ آپ کے لیے تبدیلی لانے کا اور آپ کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کا سبب بنے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اگر نیت بنتی ہے تو ضرور ہم پر اظہار کیجیے گا. سبحان اللہ. میسیجز کے ذریعے سے، اپنے تحریری پیغامات کے ذریعے سے، اپنی کالز کے ذریعے سے بھی آپ اپنی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. کچھ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا تعلق پاک پتن شریف حضور بابا فرید الدین گنج شک رحمۃ اللہ تعالی کی قدم نشین شریف گاؤں ہے، وہاں سے 10 محرم الحرام کو تقریباً 2:30-3 بجے کے قریب گھر سے آواز دے کے میرے چھوٹے بھائی کو شہید کر دیا، گولیاں مار دی. پہلے ماں کو مل کے آیا، اندر سے آواز دی، اس نے ماں سے مل کے باہر نکلا. چند گھنٹے پہلے وہ محرم الحرام کا لنگر بانٹ رہا تھا اور چند لمحوں بعد اس دنیا میں نہیں تھا. خیر کورٹ کچہریوں کیس اپنی جگہ پہ ہے. میری ماں کی کیا تکلیف ہے یہ میں آپ کو نہیں عرض کر سکتا. نام میں نے جان بوجھ کے آپ کو عرض نہیں کیا، میرا نام کیا.
میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ، وہ بھی 10 تاریخ، 10 محرم الحرام کی تاریخ چھوٹے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرما دے، میری ماں کے صبر کے لیے بھی دعا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو صبر عطا کرے اور آپ کے بھائی کو غریق رحمت کرے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے، اور جو یہ ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظلم سے باز رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اصل میں قرب فتنوں کے دور کی ایک نشانی ہے، فتنوں کے دور کی ایک نشانی یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ اس قدر فتنے عام ہوں گے، قاتل و مقتول دونوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ ٹھا 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 کرتا ہوا چلا جائے گا اور وہ مر جائے گا، نہ اس کو پتا کہ میں نے قتل کیوں کیا، نہ اس کو یہ پتا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ اتنی مطلب کہ وہ امن پارا پارا ہو رہا ہوگا۔ تو کئی فتنوں کے ایسے حدیث پاک میں علامتیں یا فتنوں کی نشانی بیان کی گئی ہیں جو آج ان کا معاشرے میں ظہور ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ جو اس طرح کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ کہ قانون حرکت میں آ جائے، مجال ہے کہ کوئی ایک کہتے ہیں مبالغہ کرو تو کوئی مچھر مار کے چلا جائے، بندہ تو بڑا دور کی بات ہے۔ اگر یہ قانون حرکت میں آئے اور قانون نافذ کرنے والے جو افراد ہیں، ان میں جو بددیانت قسم کے جو لوگ ہیں، اگر یہ ان کی اصلاح ہو جائے نا، آپ کو انشاءاللہ امن ہی امن نظر آئے گا، کیونکہ قانون پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ بہت سارے ظلم و ستم کے جو بازار ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کی اصلاح کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا و صلاح المومنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ان کی اصلاح کے لیے نیکی کی دعوت عام کریں، ان تک اسلام و دین کی بات پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ طاقت سے تو عوام تو کچھ بھی نہیں کر سکتی نا۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی، ٹھیک ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ ویسے بھاولپور سے سوال یہ ہے کہ دعا کروانی ہے کہ مہربانی فرمائے کہ ایسی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ سب اچھی باتیں جو آپ اس وقت ظلم کے موضوع پر بتا رہے ہیں، اللہ کرے کہ سب باتیں سلیبس کا حصہ بن جائیں، ہر بچہ اسکول کالج سے ٹچ ہے اس تک آسانی سے سب باتیں پہنچ جائیں، تاکہ ان کا ذہن بن سکے اور آئندہ اگلے فیوچر میں جب وہ جاب کرے کہیں پہ بھی تو وہ ان کا ذہن بنا ہوا ہو اور وہ ہمارے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ دونوں طرف ہو، اچھی بات کی آپ نے۔ یہ پیرنٹس کے بھی سلیبس کا حصہ بنے اور کتابوں میں بھی آ جائے، اور جو کتابیں پڑھانے والے ہیں یہ اس کا پریکٹیکل کرنے والے بھی بن جائیں۔ جب تک کہ تین جیسے نہیں ہو، کیونکہ صرف لکھا ہوا ہوگا، وہ اپنے گھر میں اس کے خلاف پائے گا، اپنے استادوں کو اس کے خلاف پائے گا، تو یہ سمجھ جائے گا یہ کتاب کی باتیں ہیں، پریکٹیکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ کتاب میں بھی ہونا چاہیے ظلم کا انجام، تاکہ لوگ پڑھیں اور ظلم سے بچیں، اور جو پڑھا رہے ہیں وہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور جو گھر میں ماں باپ ہیں یہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ظلم کس قدر بری شے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں اس کی تبدیلی آ جائے گی۔ صرف ون وے سے نہیں کام چلے گا، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ اتاری سردار آباد تحصیل جڑا والا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک اچھے مسلمان کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جی، سورہ مومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں اس کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے۔ سورہ مومنون یہ قرآن کریم کا 18واں پارہ جو ہے وہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون سے اس کی آیت کریمہ شروع ہوتی ہیں، وہاں سے اب 11 آیات پڑھ لیجئے جہاں جنت کی بشارت ہے۔ ان 11 آیتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے جس کی قرآن تعریف کرتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو تقریباً چیزیں مل جائیں گی جو چیزیں ہیں۔ تو کنز الایمان شریف کا ترجمہ پڑھ لیں، صراط الجنان میں اس کا تفسیر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سارے اس میں مدنی پھول مل جائیں گے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہے، مکمل کیجئے جی، اسکرین پر دکھائیے۔ اللہ اللہ اللہ۔
سبحان اللہ، اے ہے جی، اس میں 6 حروف پہ مبنی لفظ ہے، 6 حروف ہے، 6 حروف ہیں ٹوٹل، ایک شو کر دیا 5 باقی ہیں، 6 حروف ہیں ٹوٹل۔ دوسرا لیٹر ہے وہ اے ہے جی، غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، وہ حرج والی بات نہیں ہے جی، کچھ غلطیوں کی گنجائش بھی ہے، ابتدا فرمائیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے غلطی کرنے کی بھی اجازت تو دی۔ 5 حروف ہیں بتانے آپ نے، اور 3 میں غلطی کی گنجائش ہے۔ سلمان بھائی ایسے ہی ہے نا؟ 3 کے 4 ٹوٹل 6 ہیں نا، اب 5 باقی ہیں۔ پہلے سلسلے میں تو 4 غلطیوں کی گنجائش رکھی تھی، چلے 4 کی ہے، ٹھیک ہے، 4 کر رہے ہیں۔ کتنا با اختیار اسلام بھائی بٹھایا آپ لوگوں نے یار، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی اب تو بتا رہے ہیں، گھڑی چلائیں جی۔ گھڑی نہیں چلی تو میں کیوں بتاؤں یار؟ چلائیں بھی، گھڑی چلائیں۔ اچھا یہ گھڑی انشاءاللہ آئندہ ہم یہ گھڑی 12 سیکنڈ پہ چلائیں گے۔ 15 نہیں صحیح، 12 نسبت ہو نا، ٹھیک ہے۔ آئے تو یہ 25 والی چلے گی جی، بچی سے تو مشورہ کر سکتا ہوں۔ جی بالکل کریں۔ ایم آخر میں، واہ جی واہ، آج تو پہلا گیس ہی جو ہے وہ صحیح بیٹھا، درست ہو گیا جی۔ اے تو پہلے ہی ہے، اور ہے جی اے، اور تو نہیں لگتا مجھے، اے اور ہے، غلطی ہو گئی۔ صحیح نہیں، کیوں بتائیں گے جی؟ ایسے لفظ ہے کیا؟ جو بھی ہے ایک اچھا لفظ ہی ہے جی۔ گھڑی بھی چل رہی ہے، اپنا ٹائم 2 3۔ ایس ہے جی اس میں؟ میرا نہیں خیال ہو کہ ہے، نہیں، خیال درست جا رہا جی۔ ایس بھی نہیں ہے اس میں، اور اے بھی نہیں ہے۔ ایس بھی نہیں ہے، اے بھی نہیں ہے، اے پہلے سے لکھا ہوا تھا، ایم آپ نے بتایا، اور گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس 4 سیکنڈ اب اے سے پہلے ایک حرف لانا ہے، اور اے اور ایم کے درمیان 3 حرف۔ جی ایم تو آ گیا نا جی پہلے، دوسرا ایم ہے جی اس میں، بات دوسرا ایم ہے تو غلطی لگائیں، پھر نہیں ہے تو اچھا جی۔ ایک لفظ اگر 2 دفعہ ہوگا تو وہ 2 دفعہ آ جائے گا، بے فکر رہیں آپ، لہذا آپ اگلا آپ جلدی بتا دیں، ورنہ یہ غلطی لگ جائے گی اس کی۔ جی غلطی لگا دیں بھائی، اور اگلے کی گھڑی چلا دیں۔ ایک اور غلطی پلس کر دیں، اور اس کے ساتھ اگلے اس کی الفابیٹ بتانے کی گھڑی بھی چلا دیں، اور پھر اس کے بعد غلطی کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ کیا کوئی تسخیر کر دیا آپ نے؟ سسٹم روک تو نہیں دیا؟ این ہے اس میں؟ نہیں این نہیں۔ بہت مشکل ہے یار، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ یار۔ مقدس مقام ہے، مقدس مقام کا نام ہے بھی حرم شریف میں، حرم مکہ میں۔ آخری غلطی کی گنجائش ہے آپ کے پاس، اور ٹائم جی ایچ ہے اس میں، سبحان اللہ، حتیم جواب درست ہے، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ نے ہنٹ تو آخر میں آپ نے خود دے دیا۔ ہاں معاملہ بنانا ہوتا ہے، مجھے تو آپ اس ٹائم ہنٹ بھی نہیں دینے دے رہے تھے، اور آپ خود ہنٹ دے رہے ہیں۔ حتیم آ جائے گی باری آپ کی بھی، انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو بھی۔ مدنی اشعار کی تکرار کے حوالے سے بھی ہمارا تھا، آج ہم مدنی اشعار کی تکرار بھی کریں گے۔ مہروز بھائی سے ابتدا کریں گے۔ جی مہروز بھائی۔
میرا تو آسان سے ہی ہوتا ہے، بآسان سے ہی بتاؤں گا. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یا الہی والی مناجات کا آپ کو شعر نہیں پڑھ سکتے کوئی اور؟ یہ تو بھائی اس کو ہٹاؤ، یہ قالی کالی پابندی پر پابندی لے آتے ہیں. ہمارے اختیار ہے ہمارے پاس. نہیں صحیح، ہم نے اختیار دیا ہے، اختیار ہیں ہم. پیچھے ہم. یوں تو سب انہی کا ہے. ہائے 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 ہائے. اگر دل کی اگر پوچھو تو خاص یہ ٹوٹے دل خاص ان کی کمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ جی کوئی مشکل سا پوچھوں یا آسان سا؟ آپ سوچ لیں، اتنے سلمان بھائی پوچھتے ہیں. یہ سے شروع کریں. اچھا یہ سے شروع کروں؟ مجھے بھی یا الہی آتا ہے بس. اللہ بے شک یہ آ جائے تو کیا بات ہے یار. نہیں تو ہم تینوں تو ایک ساتھ ہیں نا. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یہ آ گیا مقابلے میں. پھر دکھا دے وہ رخ مہر فیروزاں ہم کو. واو. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تو یہ حمد ہے خدایا. ٹھیک ہے. ایک میں ہی نہیں ساری ان کی باری تھی، ساری دنیا ساری خلق. نہیں ان کی باری. نہیں ہم تو ٹیم ہے نا جی، ہم تو ٹیم ہے نا. یہ ٹیم ہے ہماری. ہم بھائی ہماری مرضی ہے، ہم مہروز بھائی سے کریں، ڈاکٹر صاحب سے کریں، عبد الواجد بھائی کریں، میں کروں. ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں. نون. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. سبحان اللہ. جی مہروز بھائی ان کو آیا نہیں، آپ طرف کر دیا. میں ابھی پڑھ رہا نہیں سوچ رہے ہیں نا، سوچ رہے ہیں تینوں مل کے سوچ رہے ہیں. ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. الف الف سے کر کے الف پہ اشارہ تیرا. اے حبیب رب باری ہے گناہ کا بوجھ بھاری، تمہیں حشر میں چھڑانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. یا ہم یا الہی سے شعر پڑھ سکتے ہیں. جی مہروز بھائی آپ کے لیے تھا نا، آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ تھوڑی کہا تھا ہم بھی نہیں پڑھیں گے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، آمین جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. آمین واو. آمین یا رب العالمین. اسے کیسی مقبول مطلب مناجات ہے نا یہ. ساتھ ہو. واو. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یا نہ یہ سماعت کے لیے دور حدیث کے درجے میں ہوتے ہیں. یا اللہ اکبر. جی مہروز بھائی. جی مہروز بھائی میرے کو تو یہ بول دو نا. جی مہروز بھائی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، آپ سنا دیں. سوچ رہے ہیں. ویسے اس کو کہتے ہیں ناک ڈاؤن. میں بھی چاہ رہا تھا یا الہی کا شعر مناجات کا شعر ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا ہوا؟ آپ جیت گئے. شعر یاد نہیں کوئی آ رہا، اور تو اب وہ ایک ہی رہ گیا پیچھے. یاد سے بہت سارے شعر ہیں. اب بہت سارے شعر ہیں، یاد نہیں آ رہے. یاد بھی یا سے ہے. سبحان اللہ. یاد. چلیں یاد دے دی، آپ کو ہنٹ دی ہے. یاد وطن وہ ہے نا. ہاں یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں، لاکھوں بلا میں نہ دشت حرم سے لائی کیوں، 1 2 3 لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح جسم میں آئی. نہیں یہ تو اس کا ہے ہول معاد جہاں گزا. میں سنا دوں. معاش بد بلا یاد وطن ستم کیا، دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. سبحان اللہ. جیت گئے جی آپ. کیا بات ہے آپ کی. سبحان اللہ. ویسے بھی جیتے ہوئے. چلو جی آگے چلے آپ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ریپڈ راؤنڈ ہے، فوری جواب ہے. یہ سیگمنٹ جلدی سے ختم کریں پھر آگے چلیں. جی ٹھیک ہے جی. سوال ہے جی اگلا. سوال سماعت فرمائیں. 4 سوال سنیں گے اور آپ چاروں کے ایک ساتھ جواب دیں گے. سوال میں جو وقفہ ہوگا اس میں آپ جواب نہیں دیں گے، ایک ساتھ جواب دینے ہیں جی. ابتدا کرتا ہوں میں اس کی. زمزم شریف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا؟ حضرت علی کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آئیں؟ نعمان بن ثابت. ائمہ کرام میں سے کون سے امام کا نام ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، رمضان المبارک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھا سوال کیا ہے؟ جلدی پوچھ لیں، ریپڈ ہے.
چوتھا سوال نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، جواب درست ہے. چلیں جی، میں بھی 4 سوال عرض کر رہا ہوں اور ساروں کے سوالوں کے جواب آپ نے ایک ساتھ دینے ہیں. نمبر 1، جو فساد امت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوط تھامے اسے کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ دل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سیف اللہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے میں کتنی بار سانس لیا کرتے تھے؟ 3 بار. سبحان اللہ. باقی خالد بن ولید. ٹھیک ہے. اور اپنے قلب. ٹھیک ہے. اور پہلا تو بتا دیا تھا میں نے 100 شہید. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے آخر میں جوابات دینے ہیں. پچھلی دفعہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. نہیں کیا تو اچھا ہی تھا. چلیں آگے چلے آپ. جی، امیر اہل سنت دامت حال ہے دوسرے سلسلے میں آگے کا عالم کیا ہوگا. چلے جی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد کا نام بتائیں. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ کیا ایسے بھی کوئی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تعظیم خاک مدینہ کی خاطر مدینہ منورہ میں کبھی بھی قضاء حاجت نہیں کی؟ امام اعظم. کس کا جواب دینا؟ آخری کا. نہیں ہے. نہیں. کیا امام اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ قضاء حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے. یہ آپ کی ملازمت مالک بن انس ہوگی رضی اللہ عنہ کہ میں نے امام اعظم کے بارے میں بھی یہ پڑھا ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے. لیکن وہ ترتیب جو سوال میں ملحوظ ہے. چلیں صحیح ہے. ابھی 3 باقی ہے نا. مزار شریف مجھے یاد پڑتا ہے مکہ شریف میں. آپ کا وصال مبارک مکہ شریف میں ہوا تھا. جنت وہیں آپ کی تدفین ہوئی ہوگی. جنت المعلا. اور آپ نے پہلا سوال کیا تھا؟ امیر اہل سنت کے والد عبد الرحمن نام ہے اور حضرت یونس علیہ السلام. کیسے شان والے والد تھے کہ ہم نے سنا ہے امیر سنت سے کہ جب غوث پاک کا مہینہ بھی ہے تو سیدھا غوثیہ پڑھا کرتے تھے. 4 پائی سیدھا غوثیہ کے عامل تھے. اللہ اکبر. رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت ان کا نام عبد الرحمن تھا، امیر سنت کے والد کا نام حاجی عبد الرحمن. سبحان اللہ. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. امیر سنت کی والدہ یا ان کے والد صاحب کا ذکر خیر سن کر باپ کا ہے نا، باپ کا والد کی پرہیزگاری اور نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ تو الگ تفسیر میں کہ ان کی 7ویں پشت میں وہ نیک تھے والد، اور ان کی برکت 7 پشتوں کے بعد ان کی اولاد کو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے مل رہی ہے. سبحان اللہ. مگر یہاں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، یہ تو میں ایک جنرل واقعہ ہے جی کہ ایک ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا، ایک باپ کی چند بیٹیاں تھیں. اب باپ ہو گیا بیمار اور بستر پر پڑ گیا نا. اب گھر میں کچھ دنوں کا تو راشن پانی تھا، پھر فاقے شروع ہو گئے. بیٹی ایک بڑی تھی، بیٹی بڑی غور سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی. بیٹی سے نے کئی جگہ پر نوکری اپلائی کی اور روزگار کی تلاش کی، لیکن بیٹی کو کہیں روزگار یا جاب کی ترکیب نہ بنی، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ بن سکا. شیطان نے بیٹی کو اکسایا اور بیٹی بری نیت سے، یعنی برے کام کے لیے کہ پیسے ملیں گے تو گھر میں کچھ کھانا پینا آ جائے گا تو بھوک کے مارے جو مر رہے ہیں یہ ہم بچ جائیں گے، تو باہر جا کر کھڑی ہو گئی. پورا ایک وقت گزار دیا، لیکن اس کی طرف کسی نے دیکھا نہیں. افسردہ گھر پر آئی. بیمار باپ نے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، کہاں گئی تھی؟ بیٹی نے سارا سچ کہہ دیا. تو عجیب ہو گیا کہ کسی نے دیکھا تک نہیں. باپ کو غصہ آنے کے بجائے مسکرا دیا. بیمار باپ بستر پر پڑا ہے، غصہ آنے کے بجائے مسکرا دیا. اور مسکرا کے کہنے لگا، بیٹا جب تیرے باپ نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میری بیٹی کو کوئی غیر مرد نظر اٹھا کے دیکھ لیتا؟ سبحان اللہ. تو باپ کی پرہیزگاری، باپ کی نیکی، باپ کا تقوی جو ہے نا، یہ بھی عموماً اولاد کے کام آتا ہے. تو
ہمارے عموماً ہوتا ہے نا کہ یار بچے سدھرتے نہیں ہیں، بچے یہ نہیں ہوتے، تو عموماً والدین کی بھی اپنے آپ کو چیک لسٹ لگانی چاہیے کہ ہم نے کہاں کہاں مسٹیکس کی ہیں، کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اگر وہ چیزیں درست ہو جائیں گی تو اولاد پر بھی اللہ نے چاہا تو اثر پڑے گا، تو فرق پڑتا ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. اگلا جو ہے وہ سیگمنٹ اس کی طرف بڑھنا ہے ہم نے، اور بتائیے یہ مقام کون سا ہے، بتائیں گے پتہ چلے گا جی کون سا مقام ہے. یہ تو دکھائیں جی اسکرین اللہ پر. اللہ اللہ. اچھا جی، جی 3 میں آپ نے جواب دینا ہے، 3 آپ سوال کر سکتے ہیں، 3 سوالوں میں جواب دینا ہے. 2 کھانے ہیں ان میں خالی، ٹھیک ہے جی، ان سے بچنا. 1 میں اشارہ ہے. اب آپ کی مرضی کیا ہے. مطلب 3 میں جواب دینا ہے؟ 3 میں جواب دینا ہے. 2 خالی ہیں، 2 خالی ہیں ان میں. 3 بھرے ہوئے ہیں. ہاں جی 2 خالی ہیں اور 4 بھرے ہوئے ہیں نا جی. 1 میں اشارہ ہے، 3 میں اور کوئی وہ ہے. 4 ہے نا، 4 سے آپ کو ہنٹس مل جائیں گی، کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا، کوئی بات مل جائے گی آپ کو. 2 میں کچھ بھی نہیں. 2 میں کچھ نہیں خالی ہے، لیکن کھولنے آپ نے ٹوٹل 3 ہے. ٹوٹل 3 ہی. 3 ہے تو 3 ہی کھولوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کھولیں 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ خالی بھی ہو سکتا ہے. پوری اسکرین پہ آ جائیں. سبحان اللہ. گنبد شریف ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اللہ وطر یحب الوطر، 1 نمبر. واہ جی واہ. 1 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیا دھوپ لگ رہی ہے؟ سلمان بھائی یوں دیکھ رہے. چلے یوں ہے، سلمان بھائی یوں دیکھ رہے. سلمان بھائی کیسے دیکھا تھا آپ نے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. نہیں سورج تو وہ ہے کہ یہاں نکلے ہوئے تو بعض اوقات وہ آنکھوں پہ لگتے ہیں. چلے اللہ وطر یحب الوطر. 5 نمبر. 5 نمبر تاک. اب یہ آخری، اب آپ نے جواب دینا ہے جی. 5 نمبر میں کیا ہے؟ تو یہ تو یار ووٹ دو نا کہ تینوں میں اشارہ نکلا ہے. جی جی جی، کیا بات ہے، خالی نہیں کھلا. تینوں میں ایک بھی، اب تینوں ایک ساتھ ملائیں. شاباش. نہیں یہ ایک ساتھ ملانے والی ترکیب نہیں ہے یہ. کیوں؟ اب آپ بتائیں. ہو گیا، اب آپ کیسے بتا. 5 3 جو ہے وہ کھڑکیاں کھلی ہوئی دکھا دیں آپ. مزار شریف پر اب ایسا مزار شریف ہو نا جس پر میری حاضری ہوئی ہو. یا تو وہ آپ لوگ جو پہلے کرتے تھے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ لوگ کیا کرتے تھے، حاجی عبدالحبیب ماشاءاللہ بہت اس میں تعاون کرتے تھے کہ یہ پہلے پوچھنے والوں کو سارے مناظر دکھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور کہتے تھے اس کو آنکھوں میں بٹھا لو. اس کے بعد پھر یہ اشارے پوچھے جاتے تھے، کیونکہ میں ہر مزار پر میری حاضری ہوئی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب آپ جو بتائیں، مجھے کیا پتا کہ یہ مزار شریف کہاں ہے. یہ مزار مشہور ترین مزار ہے ایک بات، اور دوسری بات ذہن کی آزمائش آنے والا ہے، تو اس میں انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی جو بھی سیگمنٹ لے تو آپ میرے ساتھ پھر یہ کیوں برتاؤ کر دیکھ رہے. یہ ذہنی آزمائش نہیں ہے، لبیک ہے. تو لبیک ہے تو ایسا مطلب میں نے تھوڑی پٹی باندھ کے بیٹھا ہوں میں. تو یوں مطلب یہ آپ عبد الواجد پہ ذرا غور کریں. جی جی. نہیں عبد الواجد بھائی، نہیں میں عرض کرتا ہوں، اصل میں اس میں منطق یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ ذہین ہے اس سے اتنا مشکل سوال پوچھا. تو پھر آپ بتا دو یار. تو آپ بیٹھے ہیں کرسی پہ حضور، آپ تو میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں ذہانت کی بلبوتے پہ بیٹھا. دکھائیں جی اشارہ، دکھائیں جی ایک اشارہ دکھاتے ہیں آپ کو، اور اب اس کے بعد نہیں کچھ دکھائیں گے، باقی 2 ڈبے آئیں گے خالی. جی یہ کیا ہے؟ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. عرب شریف لکھا ہے جی، اور پہاڑ ہے. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی مشہور نہیں. اچھا جی مشہور قلعہ ہے. قلعہ ہے. ہاں جی قلعہ ہے. سبحان اللہ. جی اب تو بتا دیں.
2 ڈبے تو باقی خالی رہ گئے ہیں. جب قلعہ ہے تو یہ میرا کو لگتا ہے شاید یہ وہ خیبر والی جگہ ہے جہاں عبدالحبیب نے سلسلہ کیا تھا. یہ سبحان اللہ. قلعہ تو وہی قلعہ خیبر ہے. اب قلعہ شریف پہ تو آپ پہنچ گئے نا, وہ اس پہ بھی مزار شریف, یہ ہنٹ ہے اس مزار کے لیے, یہ ہنٹ ہے اس مزار کے لیے. اب اس سے بڑا ہنٹ کیا ہوگا؟ چلیں, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مزار شریف. سبحان اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. نجف اشرف. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اہل بیت طہار کی محبت سے ہمارے دکھا دے دی ایک دفعہ, پورا بھی دکھا دیں جی, پورا بھی آ جانا. پورا مزار میری حاضری ہوئی ہے یہاں پر ماشاءاللہ, لیکن ہم یہ پورا نقشہ ذہن میں وہ ضرور نہیں ہوتا. مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک غالباً شعر ہے نا, ہم اور طرف اے یاد وطن سوئے نجف آ, ہم اور طرف آتے ہیں, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. اے یاد وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف آ یا سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. واہ واہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلسلہ جو ہے یہ اختتام پذیر ہے, کچھ کالز کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القیوم اتاری خیر پور میرٹھ سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عمران صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ مجھے مدینے میں مرنا ہے, اس موضوع پر کوئی مدنی مکالمہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک انشاءاللہ عز و جل. مدینے میں مرنے کی آرزو ہونی چاہیے, حدیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی. بالکل بالکل فرمایا. سبحان اللہ. یہ تو مدنی مکالمے کس انداز پر ہوگا, اس کا نام کیا ہوگا, وہ انشاءاللہ اس پر غور کر لیں گے. لیکن یہ ذہن دینے کی واقعی حاجت ہے کہ ہم تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی دعا کرے یا تمنا کرے. تم میں جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. سلسلہ آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے, اپنی آراء سے, اپنے سجیشن سے ہمیں آگاہ جو ہے وہ رکھیے اور آگاہ کیجیے, اور ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کیجیے. سبحان اللہ. ابھی دوسرا ماہنامہ آنے کی تیاری ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی تک اگر آپ نے سالانہ ممبرشپ نہیں کروائی تو برائے کرم فوراً ہمارے اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے سالانہ ممبرشپ کروا لیجئے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا, میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. یا رسول اللہ